السلام علیکم، ویلکم ٹو ناول سعودی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کے لیے ناول لے کر، اس کا نام ہے شرط، اس کی رائٹر ہے زہرا قاسم آغا۔ تو اس ناول کو شروع کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی اچھا ناول ہے، امید کرتی ہیں آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ وہ اس وقت شہر کے مشہور سیلون میں موجود تھی۔ اچھا خاصا رش لگا ہوا تھا، لڑکیاں مہارت سے اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ خمار علی نے اپنے پیچھے کھڑی لڑکی کو سامنے لگے قد آمد آئینے میں دیکھا، جو اس کے بالوں کو فائنل ٹچ دے رہی تھی۔ یہ کیا کر دیا یو بچ! خمار چیختی ہوئی چیئر سے اٹھی، ایک دم سے سب متوجہ ہوئے۔ واٹ ہیپنڈ میم؟ وہ لڑکی گھبرا گئی، اس کی ساتھی لڑکیاں بھی اپنے کلائنٹس کو چھوڑ کر مدد کو دوڑیں۔ میں نے فیدر کٹ کہا تھا، تم نے لیئر کر دیے، اور یہ کیا بکواس کلر کر دیا میرے بالوں کا، یو فول نونسنس! وہ مسلسل گالیاں دے رہی تھی۔ ارد گرد کے کچھ لوگ ویڈیو بنانے میں مصروف ہو گئے۔ اس کی دوست آئمہ نے کیمرے کو زوم کیا۔ اسی وقت پیچھے سے زینب افندی نمودار ہوئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے ادھر؟ وہ خمار کو کڑی نظروں سے گھور رہی تھی۔ اور آپ سب جائیں اپنا کام کریں، یہ ڈرامہ میں بند کرواتی ہوں۔ آپ کو یہ ڈرامہ لگ رہا ہے؟ میرے بالوں کا ستیہ ناش کر دیا آپ کی جاہل ورکر نے، خمار تیش سے بولی۔ آئمہ اس کی ایکٹنگ پر اشش کر رہی تھی۔ آپ ہیں کون؟ خمار نے سر سے پیر تک زینب کو دیکھا۔ میں اس سیلون کی آنر ہوں، اور ان کے سارے پیسے بلکہ کچھ ایکسٹرا پیسے بھی دے دیں اور انہیں چلتا کریں یہاں سے۔ زینب افندی نے خمار کو دیکھتے ہوئے بیزاری سے اپنے ورکر سے کہا، مائی فٹ! تمہارے پیسے مغرور بڑھیا! خمار نے ہیل زمین پر پٹکی اور غصے سے آئمہ کا ہاتھ پکڑ کر سیلون سے باہر کی طرف نکلی۔ آئندہ یہ یہاں نظر نہ آئے، دھکے دے کر نکلوانا ایسے لوگوں کو۔ اسے پیچھے سے زینب کی آواز سنائی دی، اور وہ اور آئمہ ہنستے ہوئے گاڑی تک آئے۔ یا خمار، بلا کی اداکارہ ہو تم! آئمہ نے داد دی۔ اور ڈیئر ڈیول بھی! بالوں کی بھی قربانی دی، وہ اسٹائل سے بولی۔ دیکھ لو عائش بی بی، خمار ہارے یا جیتے اپنی شرط پوری کرتی ہے، چاہے داؤ پہ کچھ بھی لگانا پڑے۔ خمار نے عائش کو مخاطب کیا، جو گاڑی سے سر نکالے اسے سراہ رہی تھی۔ وہ تینوں یونیورسٹی سے واپسی پہ کیفے میں بیٹھی تھی، جس کے ٹھیک سامنے روڈ پار زینب افندی سیلون تھا۔ ہمیشہ کی طرح عائش نے خمار سے شرط لگا کے کارڈز کھیلے، اور خمار کے ہارنے پہ اسے ڈیئر دیا کہ اسے سیلون میں جا کے ہنگامہ کرے۔ یہ کارڈز اور شطرنج کھیل کے ڈیئرز کرنا ان امیر زادیوں کا پرانا شوق تھا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ خمار نے اپنی شرط پوری کی۔ وہ ہار کو جیت کی طرح گلے لگاتی تھی۔ یہ عادت اسے اپنے باپ سے ملی تھی، جو خود ایک منجھا ہوا جواری تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھی تھی، انگلیاں ہونٹوں پر ٹکائے، اس کی نظریں کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ یہ لڑکی جو آج آئی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ اس نے ریسیپشنسٹ سے پتہ کروایا۔ خمار علی، خمار علی، خمار علی۔ زینب کو سیٹ پر جھٹکا سا لگا۔ نہیں نہیں! وہ سر کو جھٹک گئی۔ اس کا چہرہ مہرا، اس کے تیکھے مغرور نقش سب قرار جیسے تھے، جو زینب افندی کو آج بھی یاد تھے۔ عمر کے 45 سال گزر لینے کے بعد بھی وہ سال ان کے ذہن اور دل پر نقش تھے جو اس شخص کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ اس سیلون کو سالوں سے چلا رہی تھی، اور اس طرح کی جاہل کسٹمر سے پہلی بار ان کی سامنا ہوا تھا۔ وہ سر جھٹک کر سیلون کی ریکارڈ چیک کرنے میں مصروف ہو گئی۔ یوں بھی کچھ دیر میں ان کا بھتیجا انہیں پک کرنے والا تھا۔ ہائی ڈیڈ! خمار نے گھر میں داخل ہوتے ہی باغ کی گردن میں اپنے بازو حائل کیے۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ قرار علی نے محبت پاش نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا، جو ان کی کاربن کاپی تھی۔ میں فٹ! پتہ ہے آج فرسٹ ٹائم میں عیاش میڈم سے شرط ہار گئی۔ اوہ! قرار کی بیٹی اور ہار! وہ مصنوعی متفکر ہوئے۔ ہار بھی جیت بن گئی! خود عائش داد دے رہی تھی۔ وہ فخر سے بولی۔ اپنی ماں کا بریسلیٹ تو نہیں دے آئی؟ وہ فکر مند ہوئے۔ نو ڈیڈ! ایک ڈیئر دیا اس نے، میں نے پورا کر دیا۔ ویری گڈ! کبھی کسی کا سا نہیں رکھنا۔ یس! دونوں باپ بیٹی نے ہائی فائی کیا۔ اگر ممی زندہ ہوتی تو بہت سناتی ہم دونوں کو، وہ اداسی سے ہنس دی۔ ممی کے بھائی تو زندہ ہیں نا؟ مگر حسام رفیع زینیہ اترتے ہوئے ان کی ساری باتیں سن چکے تھے۔ آپ اب اوپر جا کے اپنی بہن کو سب بتا دو۔ شاباش! قرار علی نے آنکھیں ماری، اور خمار منہ پھاڑ کر ہنس دی۔ شرم کر لے قرار! حسام برا مان گئے۔ اوہ ماموں جان، جسٹ چل! بیٹا مت کیا کرو یہ شطرنج بازی، یہ شرط بازی سب برا ہے، یہ انہوں نے نہایت ہی سنجیدگی سے سمجھایا۔
اٹس جسٹ فار فن ماموں، وہ چڑ گئی، زندگی مذاق نہیں ہوتی خمار، ڈر لگتا ہے تمہاری اٹل طبیعت سے کوئی تمہارے ساتھ ہاتھ نہ کر جائے، سمجھاؤ اسے قرار۔ وہ ان کی طرف مڑے، مجھے کسی نے نہیں سمجھایا، میں اسے کیا سمجھاؤں، وہ ماضی میں کھو گئے تھے۔ وہ بھی کیا لوگ ہیں محسن، جو وفا کی خاطر خود تراشتہ اصولوں پر بھی اڑ جاتے ہیں۔ واہ! زینب کے منہ سے بے ساختہ واہ نکلا۔ اداب! جاذب نے خوبصورتی سے ہاتھ سینے پر دھرا۔ مگر یہ شعر تبدیل بھی ہو سکتا ہے، زینب نے کچھ سوچ کے کہا۔ وہ دونوں لان میں بیٹھے چائے انجوائے کر رہے تھے۔ وفا کی جگہ شرط بھی ہو سکتا ہے۔ حسن افندی نے پائپ کیاری میں چھوڑ کر بہن کو دیکھا، جو کرب سے مسکرا دی۔ کیا بہن بھائی آپ بھی؟ کیا بھائی جان آپ بھی؟ اوہ ہیلو، میں بھی ہوں یہاں۔ جاذب بیچ میں کودا، جسے باپ اور پھپھو کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اوہ یہ بھی تو ہے بھائی جان، زینب نے مذاق اڑایا۔ ویری فنی پھپھو جانی۔ جاذب نے منہ بنایا۔ یہ بتاؤ شاعری کب سے شروع کر دی؟ انہوں نے بھتیجے کو چھیڑا۔ جب سے اسے دیکھا ہے۔ جاذب وہ کھونے لگا اس چہرے میں جس نے اس کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ ہیلو، میں بھی ہوں یہاں۔ حسن افندی کھنکارے۔ ہاں ہاں۔ زینب اور جاذب کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ جاذب کے بچپن میں ہی مسز حسن افندی کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ 6 سال کا تھا جب زینب نے بھتیجے کو ممتا کے پروں میں سمیٹ لیا۔ اس کا جینا مرنا اب جاذب کے لیے تھا۔ شادی اور محبت پر سے اس کا ایمان اٹھ چکا تھا۔ حسن بھائی کے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ شادی کے لیے رضامند نہ تھی۔ اس نے ساری جوانی جاذب کی پرورش اور اچھی تربیت میں لگا دی۔ جاذب اب یونیورسٹی میں فائنل کا اسٹوڈنٹ تھا، جس کے بعد اسے باپ کی فرم اور فیکٹری سنبھالنی تھی۔ زینب نے اپنے سیلون سٹارٹ کر لیا تھا۔ زندگی اپنی رفتار سے آگے جا رہی تھی۔ پرانے کانٹے راہ کھوٹی کرنے آ گئے تھے۔ ہائے آئمہ! جاذب نے صبح ہی صبح آئمہ کو کوریڈور میں گھیر لیا۔ کام بولو، آئمہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دیا۔ یار وہ آپ کی دوست کا کیا نام ہے اس کا؟ اس نے جان بننے کی ایکٹنگ کی۔ خمار علی، آئمہ نے یاد دلایا۔ ہاں، وہ آج کل نظر نہیں آ رہی۔ ایوری تھنگ از اوکے ود ہر؟ جاذب اس کی خیریت کے لیے بے قرار تھا۔ اوہ وہ اس کا نکاح ہو گیا ہے تو اس نے پڑھائی چھوڑ دی؟ آئمہ نے مزے سے بتایا۔ ہاں ہاں یار، اس کا فیس دیکھنے والا تھا، آئی سویئر۔ یار خمار، کاش تم وہاں ہوتی۔ آئمہ کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ میں کیسے ہوتی؟ میرا تو نکاح ہو گیا ہے نا۔ خمار نے کہکہ لگایا۔ عائشہ چڑ گئی تھی۔ بس کرو، فضول کے مذاق کو اتنا لمبا کیے جا رہے ہو۔ جاذب اس کا اسٹرانگ کرش تھا، اسے آئمہ کا مذاق برا لگا۔ ویسے اگر یہ سچ ہوتا تو وہ تو مر ہی جاتا۔ اللہ نہ کرے۔ عائشہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اوہ ہو بھی عشق کی آگ لگی ہوئی ادھر تو۔ اف! خمار نے ہاتھ سے ہوا اڑا کے آئمہ کو آنکھ ماری۔ مگر فائدہ، اسے تو تم سے عشق ہے۔ عائشہ نے دانت پیسے۔ ویسے بندہ برا نہیں۔ خمار نے اسے مزید تپایا۔ بس کر دو اب، اسے چھین مت لینا مجھ سے۔ عائشہ کو طیش آ گیا، جسے پایا ہی نہیں، اسے کھونا کیسا؟ عائشہ خمار سنجیدہ ہوئی۔ اور پلیز ہماری دوستی میں کسی لڑکے کو مت لاؤ۔ تمہارا جاذب تمہیں مبارک۔ خمار نے ہاتھ جھٹکے۔ وہ یونیورسٹی سے گھر آ کر بنا کھانا کھائے کمرے میں بند پڑا رہا۔ آئمہ کے مذاق نے اس کی ٹانگوں سے جان نکال ہی دی تھی، لیکن اگر یہ سچ ہوتا۔ وہ آنکھیں بند کر کے تصور میں خمار کا چہرہ لایا۔ وہ 1 سال جونیئر تھی۔ اس کی پہلی جھلک آج بھی جاذب کے دل پر نقش تھی، اور یہ نقش یونیورسٹی کے آخری سال میں آ کر مزید گہرا ہو گیا تھا۔ میں اس فیئرویل پارٹی میں پرپوز کروں گا، اب بس مزید یہ خاموش محبت نہیں چلے گی۔ جاذب نے دل میں ارادہ مضبوط کیا۔ اس کے لبوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ رنگ رہی تھی۔ خمار کے سنگ زندگی کا تصور حسین ترین لگا۔ وہ مال میں برانڈڈ آؤٹلیٹ دیکھ رہی تھی۔ سمر کلیکشن اس بار اس سے کچھ خاص نہیں لگا۔ وہ ایک سوٹ کو غور سے دیکھ رہی تھی جب اس سے شک سا ہوا کہ اس کے پیچھے قرار علی موجود ہے۔ اس کے محسوس پرفیوم کی مہک زینب کے نتھوں سے ٹکرائی۔ وہ 4 نظروں سے پیچھے مڑ کے دیکھنے لگی۔ اس کا شک صحیح تھا، وہ قرار ہی تھا، اور اس کے ساتھ موجود وہ لڑکی زینب کو طیش دلا گئی۔ خاندانی بدتمیز بے حس لوگ۔ وہ خمار کو دیکھ کر جی بھر کے بدمزہ ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ اس تک آتے، وہ سائڈ سے فیس کور کر کے نکل چکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے سیٹ سے سر ٹکا لیا۔ وہ اسے کئی بار نظر آتا تھا، مگر خمار اس کی بیٹی ہے، اس بات سے زینب کو زید پہنچی تھی۔ وہ بالکل اپنے باپ جیسی تھی، اکڑ خود سر۔ اس کے باوجود زینب نے اسے چاہا اتنے سال۔ میں آج بھی اس سے محبت کرتی ہوں۔ زینب روز خود سے یہ اعتراف کر کے رو پڑتی۔ ہائے یہ مجبوریاں، محرومیاں، ناکامیاں، عشق آخر عشق ہے، تم کیا کرو ہم کیا کریں۔ جاذب کا واٹس ایپ پہ یہ شعر آیا تھا۔ ایک درد بھری مسکان اس کے چہرے پر ابھری۔ یہ تم کیوں بھوک ہڑتال پہ ہو؟ زینب نے گھر آتے ہی جاذب کی خبر لی۔ بس سویٹ ہارٹ، بھوک نہیں۔ کیوں بھائی؟ وہ فکر مند ہوئی۔ ویسے ہی بس موڈ آف ہے۔ اس نے پھوپھی کی گود میں سر رکھا۔ جاذب اس دن تم کسی لڑکی کا ذکر کر رہے تھے، وہ کیا چکر ہے؟ زینب جٹ پوائنٹ پہ آئی۔ لاہور والا کوئی چکر وکر نہیں ہے۔ جاذب فوراً بولا شکر
मोहब्बत है। जाज़ब ने शरारत से बात पूरी की है। ज़ैनब जो शुक्र अदा कर रही थी उछल पड़ी, इंसान बन जाओ तुम, कोई आसान काम कहें यार। वो शरारत से हंसा। बहुत पिटोगे जाज़ब, शराफत से बताओ सारा मामला, मुंह से नहीं बताओ। वो शदीद मजाक के मूड में था। ठीक है तुम करो हरकतें, मैं चली पिज़्ज़ा खाने। ज़ैनब ने मुंह बनाया। वट, इतने काम की बात आप बता रही हैं, पिज़्ज़े को ना नहीं कहते, गुनाह मिलता है। चलें। जाज़ब ने फौरन बिस्तर छोड़ा। बिल्कुल बंदर हो। ज़ैनब हंसी। यूनिवर्सिटी की आधी से ज़्यादा लड़कियों का क्रश हो और घर में बंदर, सही कहते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर, बंदर बराबर। ज़ैनब ने शायद से टुकड़ा लगाया। क्या हुआ डैड, बहुत चुप चुप से हैं शॉपिंग से आकर? खुमार ने कॉफ़ी बाप के आगे की। नहीं, बस तुमने खर्चा ज़्यादा करवा दिया। उन्होंने चालाकी से बात का रुख मोड़ा। वेरी फनी। खुमार मसनूई नाराज़ हुई। यूनिवर्सिटी कब ख़त्म होगी तुम्हारी? 1 साल बाद। क्यों? खुमार ने पूछा। कोई पसंद हो तो बता देना, उन्होंने नरमी से कहा। हा, यू आर द क्लोजेस्ट डैड एवर डैड। कुमार को बाप की खुली जहानत पर रक्श और हंसी एक साथ आई। मैं पाबंदियाँ लगाने वाला मर्द नहीं, बस एक बात का ध्यान रहे, लड़का हम पल्ला हो, शरीफ और ख़ानदानी। उन्होंने जता दिया। हाँ तो मैं कब किसी अरे गरे से शादी करूंगी? वो चिढ़ के बोली। कॉफ़ी पिए। इसने बाप को याद दिलाया। मगज के अपने जहन में एक चेहरा उभर रहा था। आज जाज़ब और इसके बीच की फेवरल पार्टी थी। हमारे लोगों की क्लास की तरफ से वो पर्पस सिल्क की स्लीवलेस ब्लाउज वाली साड़ी पहने अपने 5 फुट 7 इंच के कद में गजब ढा रही थी। बालों को ढीला सा जूड़ा बनाए जिसमें मोतिया पिरोया हुआ था। इसकी दूधिया रंगत पे मुलायम साड़ी यूं लग रही थी जैसे दूध पे सिल्क क्रीम डाली जा रही हो। जाज़ब की आंखें इस पर टिक सी गई थी और कुमार इस बात से बाखबर थी। इसने जानकर और अदाएं दिखाई और आयमा पर गिर गिर के हंस रही थी। आयश ने इसकी चुटकी काटी। तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि जाज़ब तुम पे मरता है, इसके जज्बात से मत खेलो तुम। आयश ने उंगली उठाई। अच्छा ये बात, जस्ट वेट एंड वॉच नाउ। वो साड़ी संभालती हुई जाज़ब की तरफ बढ़ी। आयश का दिल सुकड़ के रह गया। वो जा रही थी और अब फातिहा बन के ही लौटेगी। शिकस्त के मारे इसका चेहरा लाल हो रहा था। जाज़ब हसन। हुआ ने एक अदा से पुकारा। ये किसने पुकारा? इतनी चाह से, अदम एहसास बर्तरी से खुदा हो गया हूँ मैं। वो दोस्तों में गिरा हुआ था। इसकी आवाज़ पे नहाल से इसकी जानी मोड़ा। जी। इसने भी हुसन के आगे हल्का सा सर तस्लीम खम किया। लेट्स हैव अ डांस प्लीज। हुमा ने खूबसूरत लव वाह किए। वो बेहोश होते होते बचा। श्योर व्हाई नॉट। इसने हुमार का नाजुक हाथ अपने एक हाथ में लिया, दूसरा हाथ इसकी कमर के गिर्द हाइल किया। सबकी नजरें इन पर थी। आमा ने लाइट से डिम करवा के एकोपेड सॉन्ग सेट करवाया। वो आयश की हालत से खूब मजे ले रही थी। डांस स्टार्ट हो चुका था। सुन मेरे हमसफर। कुमार ने इसकी सीने पर हाथ रख के इसकी धड़कन रोकी। जाज़ब ने इसे खुद से मजीद करीब किया तो वो बिना मजामत किए इससे जा मिली। वो दोनों एक दूसरे में खो से गए। कुमार की आंखें इसकी मोहब्बत पाश नज़रों की ताब नहीं ला पा रही थी। बार हया से इसकी नज़रें झुका ली। जाज़ब इसकी सदा पे कुर्बान हो गया। वो पैकरे हुस्न और अनाई थी तो वो भरपूर मर्दाना वजाहत का शिकार। इनके तमाम दोस्त इनके कपल को सराह रहे थे। आई लव यू जाज़ब। कुमार आलूद आवाज़ में कहकर जाज़ब के होश उड़ा दी। 4 सालों की खामोशी आज टूट गई थी। आई लव यू मोर देन यू लव मी कुमार। जाज़ब ने इसके हाथ चूमना चाहे। इस वक्त लाइट्स खुल गई थी और वो दोनों शर्मा के अलग हुए। ओ माय गॉड, इट्स अ डायमंड रिंग। आयमा ने गाड़ी में हुमार का हाथ पकड़कर चीख मारी। फाइनल्स के बाद फैमिली को भेजेगा अपनी, कह रहा था मर जाऊंगा पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इट्स आ मीन प्रॉमिस। इट्स आ मीन प्रॉमिस। कुमार ने जोर से बताया ताकि बैक सीट पर मुंह फुला के बैठी आयश भी सुन ले। यू बिच, मर जाओ तुम। आयश चीखी। कम ऑन आयश, वी आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। विश करो कुमार को। चलो। आयमा ने हमेशा की तरह सुलह करवाई। कम ऑन। वो दोबारा बोली। ओके मुबारक हो। आयश ने धीमी आवाज में कुमार को विश किया। थैंक यू मैडम। कुमार जोर से हंसी। वो खुश थी। एक अजीबो गरीब लम्हे ने इसकी सारी दुनिया बदल दी थी। माजी। वो इन लबों को चूम रहा था। इसके बदन पर सरसराती हुई साड़ी को उतार रहा था। इसके हसीन जिस्म के सारे राज खोलना चाह रहा था। ज़ैनब, करार ने मदहोश आवाज में कहा। हाँ जिंदगी। ज़ैनब ने इसके गिर्द बाहें फैलाई। आई लव यू सो मच। वो मोहब्बत पाश लहजे में बोला। आई लव यू मोर करार अली। ज़ैनब के लबों से अपना नाम इसे बहुत अच्छा लगता था। डैड से मिलने कब आओगे? ज़ैनब ने साड़ी समेट कर इसे मजीद बहकने से रोका। हाँ इनकी कॉल आई थी, मंगनी की डेट मांग रहे थे। तुम बताओ जानू कब की डेट दूं?
करार ने इसे चूमा। नेक्स्ट वीक की दे दो, फाइनल्स हो चुके हैं मेरे, बस इस वीकेंड रेस्ट कर लो, नेक्स्ट वीक शॉपिंग और फिर मंगनी, फिर बस मैं और तुम। करार ने जुमला पूरा किया। जी नहीं, शादी से पहले कम कम मिलेंगे। ज़ैनब में नफरत दिखाए। अच्छा ये बात है तो मंगनी की जगह शादी ही रख लेता हूँ नेक्स्ट वीक। करार ने इसकी कलाई पकड़ी। आउच ज़ैनब, और वो हंस दिए। तुम्हारी रिंग कहाँ गई करार? ज़ैनब ने एकदम इसके हाथ पे नज़र की जहाँ इसकी गिफ्ट की हुई अंगूठी मौजूद नहीं थी, वरना करार हमेशा वो रिंग पहने रखता था। शिट यार, तुमने देख लिया, सॉरी यार, वो हसाम का है ना, हमेशा शर्त में कोई भारी चीज़ मांग लेता है। तुम शर्त हार गए और रिंग दे दी। हाँ ज़ैनू, वो क्या ज़ैनू? करार हाथ धोती है बेइज्जती की। यार मैंने गिफ्ट की थी और तुम तो हमेशा जीतते हो। हाँ पता नहीं कैसे हार गया, मगर ये लास्ट बार था, बस हर दफ़ा लास्ट बार ही होता है तुम्हारा। वो शदीद खफा थी। कितनी दफ़ा कहा है शर्तों पे मत खेला करो, ये सब ठीक नहीं तो, मगर तुम नहीं सुनते। डैड और भैया को तुम्हारी सादत का पता चला तो वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? कम ऑन ज़ैनू, मैं कोई गली का मवाली या जवारी नहीं हूँ, बस दोस्तों में खेल लेता हूँ। शर्त लग जाती है और मैं अपनी शर्त पूरी करता हूँ, चाहे कुछ भी हो। तुम जानती हो मुझे करार ने बेबस हुआ, इसलिए डरती हूँ, बस किसी दिन मुझे ना हार जाओ तुम। अल्लाह ना करे ज़ैनू, प्लीज़ मूड ख़राब मत करो, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ, अंकल से भी आज ही मिल लेता हूँ, बस। खुश करार ने मामला निपटाया। बहुत खुश है। ज़ैनब इसके गले लग गई, इसकी दुनिया स्मोक गई थी करार अली की ज़ात में। वो दोनों घर के लिए निकल रहे थे जब हसाम करार की तरफ पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब भाभी। हसाम ने करार को शरारती नज़रों से देखकर ज़ैनब को सलाम पेश किया। वो करार का जिगरी दोस्त था। गो के ज़ैनब को इनकी दोस्ती खास पसंद नहीं थी, मगर इसने कभी जाहिर नहीं होने दिया था। वो खुले दिल और दिमाग की मालिक थी और शोहर के दोस्तों से बिला वजह बैर नहीं पालना चाहती थी। लगता है मैं गलत वक्त पर आ गया। हसाम ने इन्हें तैयार देखकर कहा। नहीं नहीं, तू बैठ, बस मैं ज़ैनब को घर तक छोड़ा फिर आकर बात करता हूँ। हाँ छोड़ा तो सिर से बात करेंगे। फिर हसाम ने गहरी नज़रों से ज़ैनब को देखा जो इसके लहजे पर उलझी उलझी सी थी। वो इसकी क्लास फेलो मलिका का भाई भी था, मगर करार की वजह से ज़ैनब हसाम का ज़्यादा एहतराम करती थी। अल्लाह हाफिज़ हसाम भाई, ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा और पर्स कंधे पर टांग लिया। करार ने गाड़ी की चाबी उठाई। आता हूँ। वो शाम को घर में ही छोड़ के निकल गया। वो जानता था हसाम क्यों आया है। अच्छा अंकल इजाज़त दें, दोस्त घर पे मुंतज़िर हैं, फिर अब इंशाल्लाह मंगनी के रोज़ ही मुलाकात होगी। करार ने ज़ैनब को नज़रों में समाया। वो शर्मा के बाप के पीछे हो गई। अगले हफ्ते का जुम्मा फिर तय है। फुरकान अफंदी ने करार से गर्मजोशी से हाथ मिला के इसे गेट तक रुखसत किया। वो इनकी बेटी के होने वाले शोहर इनके घर का दामाद था। करार यूनिवर्सिटी के दोनों दिनों में ज़ैनब को मिला था, इसके आगे पीछे कोई नहीं था। वो हॉस्टल लाइफ का पुरवकार था, एक पालने वाली वो हॉस्टल लाइफ का रहने वाला था, एक पालने वाली खाला थी जो इसकी कॉलेज के दिनों में गुजर चुकी थी। जबकि ज़ैनब और फंदी एक बड़े खानदान की लड़की थी, मगर फुरकान बेटी की मोहब्बत में घुटने टेक कर करार की नौकरी अच्छी लगी थी, खाला का घर भी था, सो वो मान गए। बेटे हसन को कुछ तवज़ात थे, मगर बाप और बहन की खुशी में वो भी खुश थे। इनकी निस्बत फुफ्फोजाद से तय थी। फुरकान का इरादा था कि ज़ैनब के फौरन बाद बेटे की दुल्हन ले आएंगे। तुम तो ससुराल को ही प्यारे हो गए हो, सामने से पूरे 2 घंटे बाद देखकर गुस्से से कहा। अबे यार, शादी के मामला तो मिनटों में तय नहीं होते। हाँ बोलो अब क्या है, क्यों मुंतजिर थे मेरे? करार ने इससे आने की वजह जानी। तुम तो अभी से गायब रहने लगे हो, शादी के बाद क्या वक्त दोगे? सोचा एक आखिरी बार बाजी लगा लूं, क्या पता 900 चूहे खा के ये बिल्ला हज को चला जाए। हसाम अपनी बात पे जोर से ऐसा बकवास ना करो, क्या लोगे? करार ने इसका मुंह बंद करवाया। तुम्हारी सबसे कीमती चीज। हसाम ने फ्रिज में गुस्से करार के सर पर बम फोड़ा। क्या मतलब? करार हैरानी से इसकी तरफ मुड़ा। वो कार्ड से निकाल चुका था। ये क्या बकवास है हसाम? इससे अब गुस्सा आ रहा था। सोच लो, आखिरी बाजी है ये मेरी और शायद तुम्हारी भी। पहेलियां मत बुझवाओ मुझे, करार चीखा। ओके, मैं जीता तो तुम ज़ैनब से शादी नहीं करोगे। वट? करार उछल पड़ा। रिलैक्स, तुम कौन सा हारोगे? हसाम ने इसे ठंडा किया। और अगर हार गया तो मेरी बहन मलिका से शादी कर लेना, वो वैसे भी तुम्हें बहुत पसंद करती है। सामने अपनी शर्त रखकर कार्ड्स इसके आगे किए। अगर मैं जीत गया तो ये मेरी आखिरी बाजी होगी। आंदा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। तुम करार शदीद तैश में था। ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, मैं जानता हूँ। तुम हर हाल में शर्त पूरी करते हो, तो फिर हमारी दोस्ती का क्या कसूर यार? हसाम मिसना हुआ। वेल शुरू करो, मैंने जीतना ही है। करार ने कार्ड्स लिए और हाँ अगर हार गए तो हसाम को दिक्कत हुई। वो अपनी बहन की खुशी जीतने आया था। वो आज हारा
وہ آج ہار افورڈ نہیں کر سکتا تھا. اگر میں ہار گیا تو یہ میری زندگی کی آخری بازی ہوگی. زینب کو ہارنے کے بعد مجھے کچھ جیتنے کی چاہ نہیں ہوگی. قرار کا لہجہ مستقیم تھا. حسام اس کی محبت سے واقف تھے. ایک پل کے لیے وہ مجرمانہ شرمندہ ہوا، مگر ملکہ کے آنسو کی خاطر وہ زہر بن کے بیٹھ گیا. وہ جو آج قرار نے ہر حال میں پینا تھا. قرار پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو خود بھی اپنی جیت پہ بے یقین تھا. کوئی چیٹنگ بھی نہیں تھی، صرف فیئر گیم تھا. وہ زینب کو ہار گیا تھا، وہ اپنی خوشیاں ہار گیا تھا. حسام اس کی حالت سے پریشان تھا. وہ قرار کو اس میچ پہ نہیں لانا چاہتا تھا، مگر بہن کی محبت نے اس سے مجبور کر دیا. تم ٹھیک ہو قرار؟ حسام نے اس سے پوچھا. کب کرنی ہے شادی؟ ملکہ سے اس نے آنکھیں اٹھائی. لال انگارہ مگر بھیگا سا. کوئی جلدی نہیں ہے یار. حسام ہچکچایا. دیر کی کوئی وجہ باقی رہ گئی ہے؟ قرار کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا. الفت بھی انوکھی بازی ہے. چال اس کی الٹ پلٹی. وہ ہار کے جیتا کرتے ہیں، ہم جیت کے ہارا کرتے ہیں. حسام پوری بازی جیت چکا تھا، مگر زینب کا اعتماد اور دوستی ہار گیا تھا. ملکہ یونیورسٹی نہیں آئی؟ اس کے پاس میرا اسائنمنٹ ہے. زینب نے ان کی مشترکہ فیلو آسفا سے پوچھا. وہ کہہ رہی تھی کہ اس کی شادی ہو رہی ہے تو وہ اب بس پیپرز دینے آئے گی یونیورسٹی. آسفا نے جھجکتے ہوئے بتایا. وہ خود اس کی اچانک شادی سے حیران تھی. ہیں؟ اچھا، ابھی کچھ دن پہلے ہی اس کے بھائی سے ملاقات ہوئی تھی، تب تو ایسا کچھ نہیں تھا. وہ میرا اسائنمنٹ. وہ پریشان ہوئی. یہ لو، ملکہ نے بھجوایا ہے. سلمیٰ جو کہ ملکہ کی قریبی دوست تھی، زینب کے پاس آئی. میری طرف سے مبارکباد دینا اسے. زینب نے خوش دلی سے کہا. تم نہیں آؤ گی؟ سلمیٰ کا انداز مذاق اڑانے والا تھا. میں کیسے؟ میری خود منگنی ہے. اب تو منگنی نہیں ہو رہی نا؟ آسفا نے ڈرتے ڈرتے کہا. ہے تمہارے منہ میں خاک کیا بو رہی ہو؟ زینب کو غصہ آ گیا. ملکہ کی شادی تمہارے ہونے والے منگیتر قرار کے ساتھ ہی ہے تو وہ ایک تاریخ پہ دو جگہ کیسے ہو سکتا ہے ڈیئر؟ اب کے سلمیٰ نے بم پھوڑا. زینب کو زمین کی گردش تھمی ہوئی محسوس ہوئی تھی. آسفا نے اس کا بازو تھام کے اسے حوصلہ دیا. یہ کیا کہہ رہے ہو قرار؟ وہ تن فن کرتی یونیورسٹی چھوڑ کے اس کے گھر پہنچی تھی. میں ڈیڈ سے کیا بولوں گی؟ زینب افندی کے تو بیٹھے بیٹھے دنیا ہی اجڑ گئی تھی. کہہ دینا یہ منگنی بلکہ یہ شادی بھی نہیں ہو سکتی. اب قرار علی نے یہ کہہ کر منہ موڑ لیا تھا. تم مجھے شرط پر ہار گئے. زینب اس کا گریبان پکڑ کے دھاڑی تھی. داؤ پہ سب سے قیمتی چیز ہی لگائی جاتی ہے زینو. وہ نظر چرا گیا. وہ حسام تمہیں اپنی بہن کے لیے جیت گیا اور تم مان گئے. وہ اب بھی بے یقینی تھی. اس کی اتنے سالوں کی محبت ایک بازی کی مار تھی بس قرار علی کے لیے. وہ جیت گیا اور میں اپنی شرط چھوڑتا نہیں ہوں. اس کی یہی خواہش ہے. تم خوش رہ سکو گے اس کے ساتھ؟ دونوں بہن بھائی نے مل کر کیا گھنونا کھیل رچایا تھا این اس کی منگنی سے پہلے. مگر وہ تو غیر تھے. یہ جو اس کا اپنا تھا ہاتھ کر گیا تھا اس کے ساتھ. مجھے معاف کر دینا زینب. قرار کی آواز بھر آئی. تم جیسے لوگ صرف اپنی انا کے لیے جیتے ہو. انہیں کسی کی شکووں اور معافیوں سے فرق نہیں پڑتا. قرار علی. ہاں بس ایک درخواست ہے. زینب نے ایک ہاتھ سے آنسو پوچھے. کیا؟ قرار بے سننے کو بےتاب تھا. آج کسی اور کی بیٹی تو ہار گئے، مگر کل کو شرط میں اپنی بیٹی نہ ہار جانا. وہ زخمی مسکراہٹ لیے بولی. قرار زمین میں گڑ کر رہ گیا. حسن افندی نے گرتے ہوئے باپ کو سنبھالا تھا. کیا بول رہی ہو بیٹا؟ فرقان بیٹی نے آگے ٹوٹ رہے تھے اور سارے خاندان کو کیا جواب دیتے. آپ منگنی والی ڈیٹ پہ بھائی کی رخصتی لے لیں، پھپھو سے بات کر لیں. وہ ہاتھ سے آنسو پوچھتے ہوئے کہہ رہی تھی. تمہیں شادی کے لیے ایک جواری ہی ملا تھا. حسن غصے سے بول رہا تھا. زینب باپ بھائی سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہی تھی. حال پھپھو. جازم نے اسے ہلکے سے ہلایا. وہ فیئرویل پارٹی سے ابھی لوٹا تھا اور زینب کاؤچ پہ نیند دراز. اس کی آواز ان کے ماضی کے سفر سے واپس حال آئی تھی. تم کب آئے؟ زینب نے جلدی سے آنکھوں کے کنارے صاف کیے. بس ابھی آیا ہوں اور آپ کے لیے ایک شاندار نیوز ہے. خوشی اس کی آنگ سے پھوٹ رہی تھی. کیا نیوز ہے؟ زینب نے پیار سے پوچھا اور دل ہی دل میں اپنے ہینڈسم بھتیجے کی بلائیں لیں. وہ مان گئی. پھپھو میرا پہلا پیار ادھورا نہیں رہا. جازب نے زینب کو باہوں میں لے کر گھما ڈالا. اللہ اللہ لڑکے حوصلہ کون ہے؟ کیا کرتی ہے؟ نام خاندان کچھ تو بتاؤ. سب بتاؤں گا، بلکہ ڈٹ گھر لے کر جاؤں گا. اس کے بس فائنلز تک رک جائیں. جازم نے اسے تسلی دی. پھر بھی جازب پہلے بتاؤ تو. ابھی بہت تھک گیا ہوں پھپھو اور فی الحال ریسٹ چاہتا ہوں. اس نے جمائی روکی. اچھا آرام کرو، کل ناشتے پر بات کریں گے. اوکے گڈ نائٹ. یو آر دا بیسٹ پھپھو. جازم نے محبت سے کہا. زیادہ پٹاؤ مت، میں روایتی پھپھو ہوں. فل پنگا کروں گی تمہاری شادی میں. زینب نے اسے چھیڑا. سب سے لڑ جاؤں گا اس کے لیے. جازب کی آنکھوں میں محبت کی آگ بھڑک رہی تھی. زینب نے خاموش رہنا مناسب سمجھا. وہ دھیمے سے مسکرا دی. جازب کا لمس اسے خود پہ محسوس ہو رہا تھا. وہ گدگدی سی محسوس کر کے پیٹ پہ تکیہ دبا کے
الٹی ہوئی لیٹی تھی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تب اتنا اچانک سب ہوا تھا، مگر وہ مطمئن تھی اور اسے پتا تھا کہ کیسے جازب کو قابو میں رکھنا ہے، اسے اپنے اشاروں پہ نچانا ہے۔ وہ فاتحہ سی مسکراہٹ لیے ہاتھ میں موجود جازب کی رنگ کو دیکھتے دیکھتے نیند کی وادی میں اتر گئی۔ زینب کے تو کاٹو بدن میں لہو نہیں والی حالت تھی، جبکہ حسن افندی خاموشی سے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ کب سے چل رہا ہے یہ؟ بالآخر انہوں نے خاموشی توڑی۔ وہ سب ناشتے پہ موجود تھے۔ جازب نے الجھن سے پھپھو کو دیکھا، اسے باپ کا لہجہ عجیب لگا، مگر زینب کے سکتے پر وہ زیادہ شوق میں تھا۔ کیا مطلب؟ کیا چل رہا ہے؟ جونیئر ہے میری، 4 سال سے بہت پسند کرتا ہوں اور یہ سب دو طرفہ ہے، اور پھپھو کو کچھ وقت پہلے ہی بتائی تھی یہ بات۔ جازب نے تحمل کا مظاہرہ کیا، تم نے یہ نہیں بتایا کہ وہ قرار علی کی بیٹی ہے؟ تمہیں سارے زمانے میں اس جواری کی ہی بیٹی ملی تھی عشق لڑانے کے لیے؟ زینب چیخ اٹھی، اس کی حالت حزانی ہو رہی تھی، کئی سالوں سے رکا لاوا آج بہہ نکلا تھا۔ پھپھو کیا کہہ رہی ہیں؟ جازب ہکا بکا تھا۔ زینب سنبھالو خود کو، حسن نے بڑھ کر بہن کو تھاما۔ اس کی ماں نے پہلے میرا پیار چھین لیا، اب اس کی بیٹی میرا بیٹا چھینے گی مجھ سے؟ نہیں ہوگا، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ وہ جنونی ہو رہی تھی۔ پھپھو زینب ایک دم سے فرش پر گر پڑی۔ انہیں شدید صدمہ پہنچا ہے، کچھ وقت تک یہ کیفیت رہے گی۔ سکون آور دعائیں دی ہیں، جلد نارمل ہو جائیں گی۔ یہ ڈاکٹر نے معائنہ کر لیا تھا۔ جازب شرمندہ سا کھڑا تھا، اس کی ذات سے پھپھو کو صدمہ پہنچا تھا، وہ بہت گلٹی فیل کر رہا تھا، مگر اصل وجہ کیا تھی؟ کیا خمار کا باپ جواری ہے؟ کون ہے وہ؟ کئی سوالات کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، مگر وہ حسن افندی کی شکل دیکھ کر خاموش تھا۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن مس خمار، تمہارا پتہ کٹ سمجھو۔ عائش نے مزے سے چپس کا پیکٹ اس سے چھینا۔ کیا مطلب؟ خمار نے آئی برو تیکھی کی۔ وہ تینوں لنچ کے لیے باہر آئی ہوئی تھیں، میں نے جازب کی ساری ہسٹری معلوم کی تو پتہ چلا کہ اس کی پھپھو ہیں تو خمار نے اور آئمہ نے ایک ساتھ کہا۔ ان کا ایک سلون ہے تو؟ خمار نے چڑھ کر پوچھا، کیونکہ عائش سلو موشن میں بم گرا رہی تھی۔ ایویں سسپینس نہ پھیلاؤ، جلدی بکو۔ خمار نے اس کے سامنے ٹیبل پہ ہاتھ مارا۔ تو وہ اسی سلون کی مالک ہیں جہاں تم نے جا کے ہنگامہ کیا تھا؟ عائش کے لبوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ تھی۔ شٹ بٹ، آئمہ چیخی، جبکہ خمار کا منہ لٹک گیا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے سب؟ آئمہ غصے سے بولی، جو ہے وہ بتا دیا بھئی، اب تم دونوں دیکھ لو۔ عائش بہت خوش لگ رہی تھی۔ خمار کو تیش آ گیا، وہ بڑھیا ہوتی کون ہے؟ میرے اور جازب کے بیچ آنے والی ہوں، مرتا ہے وہ مجھ پہ، 100 جان سے فدا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا اس عورت سے تو میں نپٹ لوں گی، تم زیادہ خوشیاں مت مناؤ۔ خمار نے اس سے اپنا چپس کا پیکٹ واپس چھینا۔ وہ پر اعتماد لگ رہی تھی، کچھ دیر پہلے والا ڈر اور مایوسی اس کے چہرے سے غائب تھا۔ جازب کہاں تم؟ خمار نے اس کی کال اٹھاتے ہی بے قراری سے کہا۔ ریئلی سوری یار، بس ایک ایمرجنسی تھی، تمہیں کال ہی نہ کر سکا، ابھی ہاسپٹل سے گھر آیا ہوں۔ ہاسپٹل کیوں؟ خمار نے فوراً پوچھا۔ یار وہ پھپھو، شی از ناٹ اوکے، آئی ڈونٹ نو انہیں کیا ہوا ہے۔ اوہ، خمار نے مصنوعی افسوس کیا، دل میں وہ خوش تھی۔ اچھا ہے وہ بڑھیا رستے سے ہٹی، اس نے دل میں سوچا۔ میرے پاپا کی طبیعت بہت خراب ہے جازب، ڈاکٹر نے انہیں ٹینشن لینے سے منع کیا ہے، آج دوپہر اچانک ان کی طبیعت خراب ہوگی تو اگر انہیں کچھ ہوا تو؟ خمار بات چھوڑ کے رونا شروع کر چکی تھی۔ یہ ڈرامہ اسے کرنا ہی تھا تاکہ جازب اسے چھوڑنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ او گاڈ، کیا ہو گیا انکل کو؟ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا چل رہا ہے، معاف ہو گیا ہوں بالکل، پلیز تم اپنا خیال رکھو، پھپھو کا بھی سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ساتھ ہوں تمہارے۔ خمار نے جذبات سے کہا۔ تھینک یو سو مچ جان، آئی لو یو سو مچ خمار، جازب نے دل اور روح کو اس کے ثبوت کر کے کہا۔ خمار فاتحانہ مسکرا دی۔ میں سوپ خود پی لوں گی، تم جاؤ یہاں سے۔ زینب نے جازب کو دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ پھپھو پلیز ایسا نہ کہیں، وہ انہیں ہاسپٹل سے گھر لے آیا تھا اور اس کے کمرے میں اس کا فیورٹ سوپ لایا تھا، مگر زینب نے اس سے سخت ناراض تھی۔ تم نے جو کیا ہے اس پہ میں تم سے تا عمر ناراض رہ سکتی ہوں، تمہیں اندازہ بھی ہے کس قدر چوٹ پہنچائی ہے تم نے مجھے؟ زینب کا لہجہ بھر گیا، آنسو کی لڑی سی بہہ نکلی۔ پھپھو جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں خمار کا صرف اتنا قصور ہے کہ وہ قرار علی کی بیٹی ہے، یہ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا کہ اس نے خود تو کچھ نہیں کیا۔ جازب اس کی وکالت کر رہا تھا۔ زینب کو شدید جھٹکا لگا۔ تم اس کی سائیڈ لے رہے ہو؟ وہ بے یقین ہو رہی تھی۔ میں جائز بات کر رہا ہوں، جو کچھ ہوا وہ ماضی تھا خمار، اور میرا کیا دوش اس میں؟ ہاں یہ بات سچ ہے کہ میں اب اس کے باپ کی اتنی عزت نہیں کرتا جتنی پہلی کرتا تھا، مگر میں آپ کا بدلہ اس معصوم سے نہیں لے سکتا، وہ بہت محبت کرتی ہے مجھ سے اور میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ پھپھو پلیز میری پوزیشن سمجھے، وعدہ کیا ہے اس سے میں نے، مجھے دوسرا قرار علی مت بنائے پلیز۔ جازب نے زینب کے آگے روتے ہوئے ہاتھوں کو جوڑا۔ بھول نہیں سکتے اسے، زینب چیخی تھی، آپ نے بھی تو یاد رکھا ہوا ہے۔ جازب کا لہجہ سرد تھا۔ زینب خاموش ہو کے رہ گئی۔ ٹھیک ہے جو تمہاری خوشی، زینب کی آواز میں واضح لرزش تھی۔ جازب نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔
اس نے جازب کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ خمار کو اس کے باپ کی اصلیت نہ بتائے. وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک بیٹی اپنے باپ سے بدظن ہو. قرار کو حسن افندی کی کال موصول ہو چکی تھی. وہ پچھلی باتیں بلا کر ان کی بیٹی کو اپنانا چاہتے ہیں. ایک بار پہلے بھی زینب افندی خاموشی سے اس کے راستے سے ہٹ گئی تھی اور آج اس کی بیٹی کے لیے بھی اس نے قربانی دے کر خود کو قرار سے مزید دور کر لیا تھا. وفا کی اس اونچائی پہ جا پہنچی تھی جس سے قرار کو اسے دیکھنا ناممکن تھا. وہ اپنی بیٹی کی نظروں میں گرنے سے بچ گیا تھا. منگنی کی تاریخ اگلے ہفتے کی تھی. اس ہفتے وہ دونوں اپنے امتحانات سے فارغ ہوئے تھے. جازب کی نکاح کی خواہش تھی مگر خمار نے انکار کر دیا. وہ بھی منگنی والی آزادی منانا چاہتی تھی. زینب خاموشی سے سارا دن منگنی کی تیاری میں لگی رہتی. اس نے خود پہ خور چڑھا لیا تھا. وہ جازب کو خمار کی اصلیت نہیں بتانا چاہتی تھی. مبادا اس کا بھتیجا اس سے اپنی خوشیوں کا دشمن تصور کر لے. وہ صبر کے گھونٹ پی رہی تھی. بس کہاں غائب ہیں بیگم صاحبہ؟ جازب نے خمار کو کال کر کے پوچھا. میں فرینڈز کے ساتھ ہوں یار. آؤٹنگ پہ پوچھا بھی نہیں مجھ سے اور نکل گئی بس. جازب کو حیرانی ہوئی. شکر کرو بتا دی. میں پوچھتی نہیں بتاتی ہوں خمار نے اسٹائل سے کہا. اوکے انجوائے. جازب نے مسکرا کر فون کاٹا. خمار کے انداز داس اسے بھاتے تھے اور منگنی کے بعد وہ شاید بدل جاتی. جازب نے سوچا. وہ سلون سے نکل کر گاڑی کا ویٹ کر رہی تھی جب قرار کی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی. آؤ میں چھوڑ دوں زینب. قرار نے آس بھری نظروں سے اسے دیکھا. تم آلریڈی مجھے چھوڑ چکے ہو قرار. علی زینب کے لبوں پر طنزیہ ہنسی آئی. قرار کا دل چاہا اپنا سر گاڑی میں دے مارے. اس کے سامنے دوسری گاڑی میں جا کے بیٹھ گئی اور اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی. فاصلوں کے جوئے میں میں نے شام ہاری ہے. وہ سر سیٹ سے ٹکا کر رہ گیا. وہ گھر آ کر کمرے میں بند ہو گئی تھی. آنسوں کا ریلا بہہ جا رہا تھا. وہ کتنی بار اس کے سامنے آئے گا, کتنی بار وہ یوں ہی ٹوٹے گی. تھک گئی تھی خود کو جوڑتے. زینب نے فیصلہ کیا تھا کہ تا دم مرگ اپنی شکل قرار کو نہیں دکھائے گی مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. شاید اب ساری زندگی اس کی شکل دیکھ کر اذیت میں کاٹنی تھی. حسام اور وہ خاموشی سے بیٹھے تھے. صرف چائے کے سپ کی آواز فضا میں گل رہی تھی. وہ کئی سالوں سے یوں ہی زینب کے ذکر پر گھنٹوں خاموشی سے گزار دیتے. اتنا کچھ کر بیٹھے تھے کہ بولنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا. حسام کو یاد تھا کہ کس طرح سے نے زینب سے سب چھین کر بہن کی جھولی میں ڈالا تھا مگر پھر بھی وہ دما رہی اور زینب آج بھی مالا مال تھی اپنے صبر میں, وقار میں اور قرار کی چاہت میں. تم مجھے آلریڈی چھوڑ چکے ہو قرار علی. اسے زینب کی بات تیر کی طرح لگی تھی. وہ چائے دوری چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا. حسام افسوس سے جاتا دیکھ رہا تھا. قدرت نے اس کی بھانجی کی صورت میں اچھا موقع دیا تھا زینب سے معافی مانگنے کا. وہ ہر حال میں اسے راضی کرنا چاہتا تھا تاکہ بھانجی کے آگے اس کا بھرم رہے اور اس کی اصلیت پہ پردہ پڑا رہے. بالآخر ان کی منگنی کا دن آن پہنچا تھا. قرار علی نے شہر کا مہنگا ترین ہوٹل بک کیا تھا. مہمانوں کے لیے وہ اپنی بیٹی کا یہ بڑا دن یادگار بنانا چاہتا تھا. ان کی بلو سوٹ میں لگ بھگ 50 کے قریب ہوتے ہوئے بھی وہ بہت سمارٹ اور خوبرو تھا. زینب فان کلر کی ساڑی پہنی جس کا بارڈر میرون تھا, بالوں کا جوڑا بنایا جس میں موتیا پرایا ہوا تھا. قرار کے دل پر بجلیاں گراتی مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے مہمانوں سے ملی تھی. حسام شرمندہ سا ایک کونے میں کھڑا سب کارروائی دیکھ رہا تھا. حسن افندی قرار کے ساتھ کھڑے مہمانوں کو ریسیو کر رہے تھے. کب تک آؤ گی میری جان, میری حسینہ, کیا ضرورت ہے اتنے ہتھیاروں کی. جازب کال پہ خمار کو دہائیاں دے رہا تھا. وہ کھلکھلا کر ہنس دی. صبر کرو, یہ دلہن ٹائم لگائے گی. یہ آئمہ تھی جس نے فون چھینا تھا. ساری زندگی انتظار کرنے کو تیار ہوں. جازب کی آواز سے محبت چھلک رہی تھی. خمار کی گردن فخر سے تن گئی. اوکے بس لاسٹ ٹچ ہے, ہم آ رہے ہیں. آئمہ نے اسے تسلی دے کر فون کاٹا. وہ ٹچ دے کر اٹھ رہی تھی جب عائش نے خمار کے آگے کارڈز پھینکے. ہو جائے آخری بار. وہ دان نکال رہی تھی. پاگل ہو کیا, ابھی اس سب کا وقت نہیں. چلو. آئمہ نے خمار کا ہاتھ پکڑا. ویٹ جلدی کیا ہے, وہ تو ساری زندگی انتظار کر لے گا مگر یہ موقع پھر کہاں. کیوں خمار, عائش نے اسے چڑھایا. یو آر رائٹ, بولو کیا شرط ہے. اور خبردار رنگ نہ مانگنا میری. وہ وارننگ دے رہی تھی. رنگ نہیں, میں تو رنگ دینے والا مانگوں گی. وہ شیطانی مسکراہٹ سے بولی. کیا مطلب. خمار نے اسے دیکھا. مطلب یہ کہ نہ تمہارا نہ میرا. بولو منظور. پاگل ہو گیا, آئمہ چیخی. سے خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. کیوں ڈر گئی مس ڈیئر ڈیول. عائش نے پھر سے خمار کو ابھارا. منظور ہے. خمار نے چیلنج قبول کیا. وہ اسے ہرا کے صحیح کا مزہ چکھانا چاہتی تھی مگر یہ بازی سے بھاری پڑنے والی تھی. وہ مستقل خمار کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا جب اسے اپنے بازو پہ شناسا لمس محسوس ہوا. قرار ایک دم پیچھے مڑا. خمار کہاں ہے قرار. زینب کی آنکھوں میں جمی برف اسے آگ لگا گئی. وہ اسے سوال کے پیچھے کا خدشہ سمجھ رہا تھا. تم پریشان نہیں ہو, وہ آتی ہوگی سہیلیوں کے ساتھ اینٹری ڈانس کرتے ہوئے آئے گی. قرار نے اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھا. میرے ساتھ جو
جو کیا وہ برداشت کر لیا میں نے، مگر جازب کے ساتھ کوئی کھیل ہوا تو یاد رکھنا ساری بازی الٹ کے رکھ دوں گی میں تم دونوں باپ بیٹی کی۔ زینب نے چبا چبا کر کہا۔ میری جان کچھ نہیں ہوگا، قرار بے قراری سے بولا زینب کی بدگمانی وہ مزید نہ سہ سکا۔ حسام کا ذہن خطرے کا الارم بجائے جا رہا تھا، مگر وہ مستقل خدشات کو ٹال رہا تھا۔ رات کے 11 بجنے والے تھے، مہمانوں میں بے چینی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ سوارے نظریں چہم گوئیاں، حسن افندی اور جازب اسٹیج پر بیٹھے سب سے نظریں چرا رہے تھے۔ جب خمار کا میسج جازب کا موبائل پر آیا، میں نہیں آ رہی جازب، اٹس اوور بٹوین اس۔ وہ 2 سطری میسج پڑھنے میں اس سے شدید دقت ہو رہی تھی۔ جازب کے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب تھی۔ اس نے آئمہ کے نمبر پر کال کی کیونکہ خمار کا سیل آف جا رہا تھا۔ پہلی بیل پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ آئمہ خمار کہاں ہے؟ جازب چیخا۔ سوری جازب، وہ خمار کہاں ہے؟ وہ پارلر میں ہی بیٹھی ہے، اس نے آنے سے منع کر دیا ہے۔ آئمہ رونے لگی۔ فون دو اسے جازب، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا۔ وہ اب تم سے بات نہیں کرے گی، وہ تمہیں شرط میں ہار گئی ہے، وہ اب نہیں ملے گی۔ آئمہ نے ڈرتے ڈرتے کہا یہ مذاق ہے، وہ بے بسی سے بولا۔ قرار علی نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی، وہ باہر کی طرف لپکے۔ یقیناً وہ خمار کے پاس جا رہے تھے۔ جازب ان کے پیچھے بڑھ ہی رہا تھا جب زینب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ قرار علی کی بیٹی ہے، اپنی ہار کو بھی جیت کی طرح اپنائے گی، مت جاؤ اس کے پیچھے۔ حسن افندی نے مہمانوں سے اسٹیج پر معذرت کی اور اپنے اہل خانہ کو لے کر چل دیے۔ وہ سب جتنی خوشی خوشی آئے تھے، واپسی پر انتہائی خاموش تھے، کسی کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ جازب کے وجود پر مکمل سناٹا طاری تھا۔ زینب کو اس کی چپ سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تو مرد تھا، رو بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا یہ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ قرار تیش کے عالم میں پارلر پہنچا جہاں وہ آئمہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پہ دکھ تھا، شرط ہارنے کا، مگر کوئی لحاظ شرم اس کی آنکھوں سے عیاں نہیں تھے۔ پاپا آپ؟ خمار باپ کو دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھی، چٹاک ایک بھرپور تھپڑ اس کے استان خطا کر دیے تھے۔ آئمہ کا منہ کھلا رہ گیا۔ وہ قرار علی کی چہیتی اکلوتی اولاد تھی، انہوں نے خمار کو کبھی زبان سے نہیں ڈانٹا تھا، اور اب یہ تھپڑ۔ خمار نے شوق کے عالم میں اپنے باپ کو دیکھا، مگر دوسرا تھپڑ پہلے سے زیادہ شدید تھا۔ انکل پلیز۔ آئمہ سے رہا نہیں گیا، وہ تیر کی تیزی سے آگے بڑھی۔ تم نے میرا سر نیچے کر دیا، وہ چیخے تھے۔ میرے تو آگے پیچھے کوئی نہیں تھا جسے جواب دیتا، مگر تم کیا سوچ کر یہ کھیل کھیلا تم نے؟ بولو، کسی سے پوچھ کر اپنی زندگی داؤ پہ لگائی تم نے؟ سہ پاؤ گی محبت کھونے کا غم؟ جھیل سکو گی تنہائی؟ ملے گا کوئی جازب حسن جیسا ہیرا تمہیں؟ خمار نے جازب کے نام پہ یکدم سر کو اٹھایا۔ اس سے اس پل اندازہ ہوا کہ وہ کتنا بڑا نقصان کر بیٹھی ہے اپنا۔ گھر پہنچتے ہی سب نے خود کو کمرے میں مقید کر لیا۔ زینب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ قرار کو اس کے خاندان سمیت گولیوں سے بھون دے۔ دوسری بار یہ ذلت انہی لوگوں کے ہاتھوں اٹھانی پڑی تھی۔ کاش وہ جازب کو روک لیتی، کاش یہ سب نہ ہوتا، بہت سارے کاش اس کے آگے ناچ رہے تھے۔ مگر جلد از جلد جازب کی شادی اچھی سی لڑکی سے کر دوں گی، وہ سب بھول جائے گا، اپنی طرح تنہا نہیں ہونے دوں گی اسے۔ وہ دل میں پکا ارادہ کر چکی تھی۔ وہ اسے گھر لے آئے تھے۔ خمار نے ماموں کو دیکھ کر نظریں چرا لیں، جن حقیقتوں سے وہ رستے بھر واقف ہو کر آئی تھی۔ اسے اپنے آپ سے ماموں سے گھن آ رہی تھی۔ اس نے عائش جیسی آستین کے سانپ سے سبق لے لیا تھا جو اس کی خوشیوں کی دشمن نکلی، مگر اسے خود پہ زیادہ غصہ تھا کہ ایک شرط کے چکر میں وہ اتنی رسوائی اٹھا بیٹھی۔ اسے ہمیشہ باپ کی طرح بننا تھا، مضبوط، مگر وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ اسے جازب چاہیے تھا، اس کی توجہ، پیار، اس کے نخرے اٹھانے والا اس سے دور ہو گیا تھا، لیکن یہ سب اس نے خود کھویا تھا۔ وہ بھاگ کر کمرے میں گری۔ اس نے فوراً سیل آن کر کے جازب کو کالز کرنا شروع کی، مگر اب اس کا نمبر بند تھا۔ یونیورسٹی سے بھی وہ جا چکا تھا اور اس کے گھر جانے کی ہمت خمار میں نہیں تھی۔ اس کے پیٹ میں گرہیں پڑنے لگی۔ کہاں سے لاؤں اب تمہیں یار؟ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو دی۔ زینب اس کو ناشتے کی ٹیبل پر دیکھ کر حیران تھی۔ وہ بالکل نارمل بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، گویا کل رات کچھ ہوا ہی نہیں۔ زینب نے اسے پیار سے پکارا، جی پھوپھو۔ وہ بھی جواباً پیار سے بولا، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ پوچھ بیٹھی، ایبسلیوٹلی فائن ڈارلنگ۔ وہ ہنس کر بولا تو زینب کو اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ وہ پھر پوچھنے لگی، کچھ نہیں، بس سوچا ہے آفس جاؤں، آج سے ہی سیٹ اپ سنبھالوں، باقی ریزلٹس کے بعد دیکھتے ہیں، بزنس یا فردر اسٹڈی کے لیے باہر۔ وہ پورا پلان بنا کے بیٹھتا۔ زینب خوش ہوئی۔ مرد شاید غموں کو دل سے لگا کر نہیں رکھتے، یہ بیماری بھی عورتوں میں ہی پائی جاتی ہے شاید۔ وہ سوچنے لگی، ایک بات پوچھوں؟ وہ یکدم بولا تو زینب نے چونکے سے دیکھا، ہاں۔ قرار علی کو معاف کر دیا آپ نے؟ جازب کے چہرے پہ انتہائی سکون تھا، جیسے جواب کی جلدی نہ ہو۔ وہ کیا کہتی؟ معاف؟ اسے خود نہیں پتا تھا وہ اسے معاف نہیں کر سکتی، ورنہ وہ اسے بھول جاتی۔ نہیں، اس نے آہستہ سے کہا، گڈ، میں بھی نہیں کروں گا۔ جازب کا لہجہ آنچ دے رہا تھا، معاف کر دو اور بھول جاؤ، بس ختم کرو اس قصے کو۔ زینب چڑ گئی، جتنے سال آپ نے ضائع کی ہیں اس حساب سے میں بھی چاہوں تو اس قصے کو سالوں بعد ختم کروں، مگر قرار علی کو کچھ اور منظور ہے شاید۔ جازب کے انکشاف پر زینب بل کھا کے رہ گئی۔
وہ اب کہاں سے آ گیا، کیا چاہیے اس سے پتہ نہیں، کل کال آئی تھی ان کی، مل کے پوچھوں گا، ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کروں گا، شاید میری الجھن بھی ختم ہو جائے۔ وہ عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا۔ تم ان سب سے دور ہو پلیز، زینب نے اس کی منتیں کی۔ نو وے، کمار ول پے فار اٹ۔ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی کس کو؟ کیا سمجھ کے بیٹھی تھی وہ؟ جب شعلوں کی مانند بھڑک رہا تھا، زینب کا نازک دل کام کر رہ گیا تھا۔ وہ رات سے یوں ہی بستر میں منہ دیے پڑی تھی، اس کا دل شدید چاٹ ہو رہا تھا۔ آئمہ کی کئی کالز اس کے موبائل پر آئی ہوئی تھی، مگر وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ باپ سے خفا ضرور تھی، مگر ان کا دکھ اس کا دل چیر رہا تھا۔ وہ تو انہیں موم کے ساتھ خوش سمجھتی تھی، مگر حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ زینب کا چہرہ اس کی نگاہوں میں گھوم گیا۔ اس جیسی نفیس خاتون اس کے باپ کا خواب تھی۔ اسے بیک وقت رشک اور جلن ہوئی، کیونکہ بہرحال وہ ماں کی جگہ کسی اور عورت کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ کچھ ہفتوں بعد اس نے اقرار علی سے ملنے کے لیے جگہ خود سیٹ کی تھی۔ وہ دونوں ایک ریسٹورینٹ میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ اقرار علی کے چہرے پر شرمندگی واضح تھی، جبکہ جاذب اسپاٹ صورت بنائے صرف انہیں دیکھنے پر دیکھ رہا تھا۔ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ کس سے؟ جاذب نے گلاس اٹھا کر حلق تر کیا۔ تم سے، سب سے۔ وہ اجلت سے بولے، آپ کو صرف زینب افندی سے معافی مانگنی چاہیے، میرا مجرم کوئی اور ہے۔ وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بات کر رہا تھا۔ تم بالکل اپنی پھپھو کی طرح ہو، اقرار نے بے ساختہ تعریف کی۔ نہیں، وہ زیادہ اچھی اور صاف دل کی مالک ہیں، جبکہ میں انتقام لینے میں یقین رکھتا ہوں۔ جاذب نے ان کی غلط فہمی دور کی۔ کمار بہت اپسیٹ ہے، اسے ہونا بھی چاہیے۔ جاذب نے پھر ان کی بات کاٹی۔ تم اپنے لیے کوئی بہترین پارٹنر ڈھونڈنا میری دعا ہے۔ کارڈز کھیلیں۔ جاذب نے تیسری دفعہ ان کی بات کاٹی۔ اس بار اقرار علی چوک اٹھے۔ وہ شاید ان کی سننے نہیں آیا تھا۔ میں کھیلنا بند کر چکا ہوں، مگر میری تو ابھی شروعات ہے، پلیز کھیلیں، آپ سے سیکھنے کو ملے گا۔ جاذب نے اسے بھگو کے جوتا مارا۔ دیکھو بیٹا، میں جیتا تو خمار میری، آپ ہارے تو زینب افندی آپ کی منظور۔ جاذب حسن نے قرار کے آگے تڑپ کا پتا پھینکا۔ اس بات کا علم اس کے باپ کو بھی نہیں تھا۔ وہ اسکول میں شطرنج اور کارڈز کا آنر تھا، اس لیے ہمیشہ اپنے باپ اور پھپھو کو اس کھیل سے نفرت کرتا دیکھتا تھا اور اس شوق سے دستبردار ہو گیا تھا، مگر خمار علی نے اس کے اندر کی کھلاڑی کو چوٹ پہنچا کر اچھا نہیں کیا تھا۔ شام ہونے والی تھی اور باپ کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ خمار کو تشویش سی ہو رہی تھی، اس کے پوچھنے پر بھی وہ اس کو بتا کر نہیں گئے تھے۔ آخر کہاں جا رہے ہیں؟ وہ ملازمہ کو چائے کا کہہ کر پلٹ رہی تھی جب حسام ماموں دل پکڑے کچن کی طرف آ رہے تھے۔ حسام کی آواز کمزور سی ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ماموں آپ کو؟ وہ گھبرا کر آگے بڑھی۔ ملازمہ نے بھی کام چھوڑ کر ان کو سنبھالا۔ اقرار کو فون کرو، میری حالت ٹھیک نہیں۔ وہ بہت تکلیف سے بات کر پا رہے تھے۔ وہ پتہ نہیں کہاں ہیں، فون بھی نہیں اٹھا رہے۔ آپ ہمت کریں، میں گاڑی نکالتی ہوں، چلیں ہاسپٹل۔ وہ جلدی سے باہر لبکی نوکروں نے مدد مل کر حسام کو گاڑی تک پہنچایا۔ اقرار کو سمجھ نہیں آیا وہ جاذب کی جیت پہ افسوس کرے یا اپنی ہار پہ خوشی منائے۔ عجیب و غریب سی ہار تھی جس میں وہ سب جیت گیا تھا، اس کی خوشی، اس کا کھویا ہوا سرمایہ۔ زینب افندی، آپ چاہے تو دھوم دھام سے برات لا سکتے ہیں، میں اپنے سارے ارمان پورے کر سکتے ہیں، مگر میرا اور خمار کا نکاح صرف گھر والوں کی موجودگی میں ہوگا، آپ کے گھر میں۔ وہ فیصلہ سنا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ جاذب بیٹا، اقرار نے نم آنکھوں سے پکارا، میری غلطی کی سزا میری بیٹی کو مت دینا۔ وہ سر جھکائے کہہ رہے تھے، آپ بے فکر ہیں، اسے صرف اس کی غلطی کی سزا دوں گا۔ وہ والٹ اور گوگلز اٹھا کے نکل گیا۔ اس کی بات کا مفہوم وہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ پیار تو جیون کی بازی تھی، تم جیتے، ہم ہار گئے۔ اقرار مضبوط قدم اٹھا کر گھر کی جانب نکلے۔ اس بار ان کی خوشیوں میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا، نہ حسام، نہ خمار، نہ خود زینب افندی۔ وہ اسے ہار کے بھی جیت گئے تھے۔ جاذب حسن نے بازی دونوں کے لیے کھیلی تھی۔ صاحب بی بی ہاسپٹل میں ہیں، اور وہ حسام صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ کون سے ہاسپٹل میں ہیں وہ؟ اقرار نے فوراً سیل سے خمار کو کال کی، جس کی کئی کالز ان کے موبائل پر موجود تھی۔ ہم نے ابتدائی چیک اپ کر لیا ہے، کچھ ٹیسٹ بھی کیے ہیں، ان کا ECG ٹھیک نہیں آیا، انہیں ہلکا سا اٹیک تھا، یہ فرسٹ ٹائم ہے، آگے سے آپ لوگوں کو احتیاط کرنی ہوگی، دعا اور آرام سے ٹھیک رہیں گے، ٹینشن سے دور رکھیں۔ ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں اپنا کام کر رہا تھا۔ خمار بہت غور سے انہیں سن رہی تھی، مگر قرار کا سارا دھیان آگے تھا۔ کس طرح خمار کو اپنی ہار کا بتائیں، اس کے نکاح کی خبر کس طرح دے، سوچ کے ان کی اپنی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ ہم حسام کو گھر لے جا سکتے ہیں؟ وہ ڈاکٹر سے مخاطب ہوئے۔ جی کچھ دیر میں لے جائیں گے بس، اوکے تھینکس، وہ کہہ کر کمرے سے نکل گئے۔ خمار باپ کے چہرے کی پریشانی بھانپ رہی تھی، مگر گھر جا کے ہی کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ وہ ماموں کے پاس روم میں چلی گئی۔ پھپھو جب اس کی گود میں سر کے لیٹا تھا۔ وہ شام میں گھر واپس آئے تھے، مگر زینب سلون میں تھی۔ وہ اب گھر آئی تھی اور تب سے جاذب اس کے ساتھ تھا۔ حسن افندی کسی عزیز کی طرف عیادت
زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے، میرے لیے کچھ کریں گی پھوپھو؟ جازم نے زینب کے ہاتھ پکڑے، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ اب تک سب تمہارے لیے ہی کیا ہے میری جان، اور کیا کرنا ہے؟ انکار تو نہیں کریں گی؟ پہلے کبھی کیا ہے؟ تمہاری ہر خوشی پر میرا سب قربان۔ زینب نے اس کا ماتھا چوما۔ قرار علی کو معاف ہو کر دے، سے شادی کر کے گھر بسا لے اپنا۔ جازم نے براہ راست اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہ زینب کے پہلے ہی تاثر سے اپنا جواب آخذ کرنا چاہتا تھا، میں مگر وہ ہلکا کے رہ گئی۔ اگر مگر کچھ نہیں، یہ میری آخری خواہش ہے۔ اللہ نہ کرے جازب کیسی باتیں کر رہے ہو؟ زینب لرز کی۔ خدا تمہیں لمبی عمر دے، آرزوں کی تکمیل کرو تم اپنی۔ تھینک یو سو مچ پھوپھو۔ وہ اس کے گلے لگ گیا۔ مگر خمار زینب کو اچانک خیال آیا، اس کی تقدیر اب مجھ سے جڑی ہے، آپ اپنا حساب لیں۔ میں اپنا جازب کی آنکھوں میں انتقام کی آگ در آئی۔ کیا بات ہے بابا، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کہاں تھے آپ سارا وقت؟ میں کتنی پریشان تھی آپ کو اندازہ ہے؟ قوار نے خفا لہجے میں باپ سے کہا۔ اچھا اتنی فکر ہے میری پریشانی کی؟ قرار نے طنز کیا۔ پلیز بابا مجھے معاف کر دے، مجھے اگر پتا ہوتا تو شاید یہ گندا کھیل کبھی نہیں کھیلتی۔ وہ شرمندگی سے بول رہی تھی، اور اب جب کہ تمہیں سب پتا چل گیا ہے تو میں بہت اذیت محسوس کر رہی ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کس طرح جازب کا سامنا کروں۔ وہ سر جھکائے بول رہی تھی، تمہاری یہ مشکل میں نے آسان کر دی ہے، وہ راضی ہے، کچھ دنوں بعد تمہارا اور اس کا نکاح ہے، اور آج کے بعد تم آج سے کوئی تعلق نہیں رکھو گی۔ ایسے دوست آستین کے سانپ ہوتے ہیں۔ آپ حسام ماموں کے بارے میں کیا رائے دیں گے؟ وہ اٹک کے پوچھ رہی تھی۔ حسام اور میری دوستی اس لیے بھی بچ گئی کیونکہ وہ تمہاری ماں کا سگا بھائی ہے، اور مجھ پر بہت سے برے وقت آئے مگر حسام نے میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، باوجود اس کے کہ میں اس سے ایک لمبے عرصے ناراض رہا، اسے کوستا تھا، باتیں سناتا تھا، مگر اس نے ہر طرح سے اپنی سزا پوری کی، اس لیے میرے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ موجود ہے۔ وہ سچائی بیان کر رہے تھے۔ تمہیں بھی جازب کا غصہ برداشت کرنا ہوگا، کچھ وقت بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مگر یہ سب کیسے ہوا، کیسے کیا آپ نے؟ وہ ابھی تک حیران تھی۔ یہ سب میں نہیں بتا سکتا، بس اسے میرا حکم سمجھو، زندگی میں آج تک تمہاری بات مانی ہے، اس بار تم میری مانو گی بس۔ وہ قطع لہجے میں بولے، اور ایک اور بات بھی ہے، مگر وہ میں حسام کی طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد بتاؤں گا۔ وہ کیا ہے؟ خمار کو بے چینی ہوئی۔ کل بات کرتے ہیں، آرام کرو بیٹا۔ وہ اس کا سر سلاتے ہوئے اٹھ کر نکل گئے۔ خمار باپ کی پشت پر نظر ٹکائے گہری سوچ میں گم تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ حسن افندی کو جازب کی بات سن کے جھٹکا لگا۔ بالکل بابا، یہ کام تو آپ نے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا جو میں اب کر رہا ہوں۔ وہ افسوس سے بولا، مگر زینب شادی کے لیے راضی نہیں تھی۔ وہ بے بسی سے بولے، وہ اب راضی ہیں تو آپ کو اعتراض ہو رہا ہے؟ جازب نے باپ کو گھیرے میں لیا۔ مگر قرار لوگ کیا کہیں گے؟ وہ پریشان تھی، ایک نیا تماشا کھڑا ہونے والا تھا۔ لوگوں کی باتیں جانے دے، اپنی بہن کی خوشی دیکھے۔ قرار علی شرمندہ ہے، آج تک پھوپھو کا منتظر ہے، اور میرے دل میں جو آگ لگی ہے یہ شادی ہی اس کا سدباب کر سکتی ہے۔ تم پھوپھو کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلانا چاہتے ہو؟ وہ تنزیہ ہوئے۔ بدقسمتی سے پھوپھو بیچ میں آ رہی ہیں، ورنہ میں اپنا بدلہ اس لڑکی سے ڈرک لیتا، مگر میں آپ کو یقین دلا دوں کہ آپ کی بہن کا گھر بسا رہے گا، وہ اب خوش رہیں گی۔ جازب نے باپ کو کندھوں سے پکڑ کر سمجھایا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہوں، کیسے سب کو خاندان والوں کو فیس کروں گا۔ وہ بہت ٹینس میں تھے۔ آپ سب کچھ اللہ کے بعد مجھ پر چھوڑ دیں، نکاح کی تیاری کریں، کچھ دنوں میں ہی قرار علی آپ کو فون کریں گے۔ اس نے باپ کو حوصلہ دیا۔ وہ سر ہلا گئے، اور کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ ایک طرف بہن کی قربانی تھی، دوسری طرف بیٹے کی خوشی۔ حسام کو اس کی بات سن کر اتنا جھٹکا نہیں لگا تھا جتنا شوق خمار تھی۔ حسام تو خود اتنے سالوں سے اسے زینب سے رابطہ کرنے کے مشورے دے رہا تھا، وہ جانتا تھا وہ دونوں میڈ فار ایچ ادر ہیں۔ زینب آج تک قرار سے محبت کرتی، وہ کبھی سے نفرت نہیں کر سکتی۔ نو وے ڈیڈ، میں اپنی ماں کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتی۔ خمار چڑھ کر بولی، تمہاری ماں اسے بنانا بھی نہیں، وہ میری بیوی ہوگی، اس رشتے کا لحاظ رکھنا ہوگا تمہیں بس۔ قرار علی اس بار تخت یا تختہ کرنے والے تھے۔ تمہاری خوشی دے سکتا ہوں تو کیا اپنی خوشی حاصل نہیں کر سکتا؟ وہ چیخے، سالوں سے تنہائی کاٹ رہا ہوں، کبھی تمہاری حق تلفی نہیں کی کسی معاملے میں، اور آج تم میری خوشیوں میں رکاوٹ بن کے کھڑی ہو رہی ہو۔ افسوس، مگر کچھ نہیں، جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ یہ حسام تھا جس نے خمار کو مزید بولنے سے روک دیا تھا۔ میں مرنے سے پہلے تم دونوں کو سیٹل دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب آپ کیوں بلیک میل کر رہے ہیں؟ خمار ماموں پر چڑھ دوڑی۔ آرام سے بٹیا رانی، یہ سب سسرال میں نہیں چلے گا۔ وہ اسے چھیڑ رہے تھے۔ خمار اداسی سے چپ ہو گیا۔ آج پورا ایک ماہ ہو چکا تھا مگر اس کا جازب سے کوئی رابطہ نہ تھا۔ وہ اندر ہی اندر اس کی خاموشی سے ڈر رہی تھی۔ یقیناً کسی بڑے طوفان کا اندیشہ تھا۔ باپ حق میں نہیں اور عاشق کو خود سے دور کر دیا تھا۔ اس کے آگے کنواں اور پیچھے کھائی تھی۔
یہ معمول کی صبح نہیں تھی، آج زینب کا قرار سے نکاح تھا۔ اس نے سادگی سے اس گھر سے جانے کو ترجیح دی تھی، وہ لوگوں کو اس میں شامل کر کے اپنا اور قرار کا مذاق نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ یہ سب کچھ وہ جازب کی خوشی کے لیے کری تھی۔ اس کے دل میں اب قرار کے لیے جذبات مڑ کے آ رہے تھے، اتنے سالوں کا غصہ، گلے شکوے، ناراضگی، سب کچھ تھی جو وہ ساتھ رہتے رہتے دور کرنا چاہتی تھی، مگر شاید ایک نیا دکھ اس کا اب بھی منتظر تھا۔ حسن افندی کے ڈرائنگ روم میں اس وقت قرار حسام اور قمار کے ساتھ موجود تھے، جازب زینب کے ساتھ صوفے پر موجود تھا، جبکہ مولوی اغوان دوسرے صوفے پر موجود تھے۔ اس سارے عرصے میں قمار کی نظر جازب سے نہیں ہٹی تھی، وہ پہلی بار اس پہ غور کر رہی تھی۔ لمبا قد، صاف رنگت، نام کی طرح جاذبیت سے بھرپور، نقوش نفاست سے سجی داڑھی میں وہ سنجیدگی سے نکاح نامہ فل کر رہا تھا۔ اس نے ایک غلط نظر بھی قمار پر نہیں ڈالی تھی، اس چیز نے قمار کے غرور کو شدید ٹھیس پہنچائی تھی۔ سفید فراک پر لال دوپٹہ لیے، ہاتھوں میں لال گجرے پہنے، وہ ہمیشہ کی طرح نازک اور حسین لگ رہی تھی۔ حجاب و قبول کے مراحل طے ہوتے ہی حسام نے قرار کو گلے لگا لیا۔ قمار کی آنکھیں بھر آئیں، جازب نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا جو ٹشو سے نم آنکھیں پونچھ رہی تھی، آنکھیں آنسوں سے بھری، پلکیں بوجھل گھنی جیسے جھیل میں ہو، نرم سائے بھی ہوں۔ اس لڑکی میں دل لوٹنے کی ساری ادائیں موجود ہیں۔ وہ اپنی بے اختیاری پر غصہ ہوا اور پلٹ کر با کے گلے لگ گیا جو بہن کے پاس کھڑے تھے۔ فارمل سے ڈنر کے بعد قرار لینے رخصتی چاہی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا جلدی سے اپنی زینب کو سب سے دور لے جائے۔ اتنی باتیں، اتنی صفائیاں دینی تھی کہ انہیں وقت کم پڑتا محسوس ہوا۔ قمار نے آگے بڑھ کر زینب کو سہارا دیا جو سادہ سے لال غرارے میں پھول پہنے کھڑی تھی۔ اجازت دیجیے، قرار نے حسن سے بڑھ کر اضافہ کیا۔ قمار نے پھر مڑ کر جازب کو دیکھا، بالآخر دونوں کی نظر ٹکرائی۔ جازب نے فوراً نظر جھکا لی۔ قمار اس کی شرم پر فدا ہوئی جا رہی تھی، اس سے پہلی بار محبت کے معنی سمجھ آ رہے تھے، مگر ابھی عشق کے امتحان اور بھی تھے۔ وہ سب لوگ گاڑی میں بیٹھے تھے۔ ایک بات میری کان کھول کے سن لو جازب، حسن افندی ان لوگوں کو رخصت کر چکے تھے تو ڈرائنگ روم میں واپس آئے۔ جی، وہ ہمتن گوشت تھا، اللہ اللہ کر کے سب چیزیں ڈگر پر آئی ہیں۔ اب تم کوئی حرکت مت کرنا، وہ بچی بن ماں کی ہے، نادان ہے، معاف کر دو اسے اور خوش رہنا اس کے ساتھ۔ تمہاری وجہ سے تمہاری پھپھو اور انکل کا رشتہ متاثر ہو سکتا ہے۔ آپ بے فکر ہیں، کچھ نہیں کروں گا، پکا؟ وہ بچوں کے انداز میں بولے۔ جی جی پکا۔ جازب ہنس دیا۔ اس کا نکاح 2 دن بعد تھا، آج اس کی آدھی تھکن اتری تھی۔ زینب، قرار نے بے قراری سے اسے تھاما تھا جو ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ قرار نے کافی دیر اسے رونے دیے، اتنے سالوں کا غبار تھا، آسانی سے نکلنے والا نہیں تھا۔ وہ واقف تھا اس کی کیفیت سے۔ پلیز میری جان، اب بس کر دو، اپنی حسین آنکھوں پر ظلم نہ کرو، رحم کرو۔ وہ شراطی ہوا تاکہ ماحول کچھ بدلے۔ بہت برے ہو تم، بہت برے ہو قرار۔ وہ لال ہو رہی تھی۔ اور تم بہت ظالم پتھر، وہ بھی شکوہ کر گیا۔ ہاں میں ایسی ہی ہوں، اور اس بار مجھے کھویا تو واپس نہیں ملوں گی، سمجھے؟ وہ وارننگ دے رہی تھی بڑی مشکل سے۔ اس بار ہار کے تمہیں جیتا ہے، اب کون کافی تمہیں کھوئے گا میری جان۔ انہوں نے زینب کے ہاتھ کی پشت کو چوما۔ میں نے یہ سب جازب کا ساتھ دینے کے لیے کیا ہے، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی اتنی جلدی۔ زینب نے اس کے ارمانوں کا جنازہ نکلا جیسے کچھ سال پہلے قرار نے کیا تھا۔ بدلہ لوگی؟ قرار کا لہجہ زخمی تھا۔ ہاں۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ ٹھیک ہے، جو تمہاری خوشی میں تمہیں مناتا رہوں گا۔ اب تم میرے ساتھ ہو، مجھے سب قبول ہے، تمہاری ناراضگی، تمہارا غصہ، بدلہ، سب۔ قرار کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ زینب کو غصہ آ گیا۔ ویسے تمہیں شرم نہیں آئی اپنی بیٹی داؤ پہ لگاتے وقت؟ زینب طیش میں تھی، پہلے ایک قیمتی چیز داؤ پہ لگا کے سب ہار گیا تھا، اس بار بھی ہارا مگر سب جیت گیا۔ سودا برا نہیں تھا، اور بیٹی کی بھلائی بھی تمہارے بھتیجے کے ساتھ ہے۔ ایک ریکویسٹ ہے تم سے۔ کیا؟ زینب نے اسے دیکھا۔ پلیز جازب کو سمجھانا، قمار واقعی اسے بہت پیار کرتی ہے، اب وہ بدل گئی ہے ساری حقیقت جاننے کے بعد۔ میں چاہتا ہوں اب سب ٹھیک ہو جائے، بس مزید نہیں تھکانا خود کو۔ ہم تو اپنا بہترین وقت کھو چکے ہیں زینب، مگر ہمارے بچے بدلے کی آگ میں اپنا وقت نہ گوا دیں، مجھے بس یہی ڈر ہے۔ وہ بولا تو اس کا لہجہ نمکین تھا اور زینب کا دل بھر آیا۔ میں سمجھاؤں گی اسے، وہ دھیمے سے بولی۔ اتنی دور کیوں ہو یار، اتنے سالوں سے ترس رہا ہوں تمہیں کچھ پیار کی پھوار ہی کر دو۔ قرار کے لہجے میں شدید تھکن تھی۔ زینب نے ہاتھ دھڑکتے دل پہ رکھا۔ حسن اور جازب صبح ہی صبح زینب کے گھر ناشتے پر موجود تھے۔ قمار سب کے لیے کچن میں چائے بنوا رہی تھی۔ زینب کے چہرے پہ سکون اور مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ حسن نے بہن کو مطمئن دیکھ کر سکھ کا سانس لیا تھا۔ بس کل انشاءاللہ عصر کے بعد ہم اپنی بیٹی کو لے جائیں گے۔ حسن نے قمار کو چائے لاتا دیکھ کر محبت سے کہا۔ وہ ان کی بات پہ بلش کر گیا۔ آپ لوگ چائے پیے، مجھے کچھ کام نپٹانے ہیں تو مجھے اجازت۔ جازب بغیر چائے پیے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے بیٹا چائے تو پی لو۔ حسام نے بھانجی کی اتری ہوئی صورت دیکھ کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ سوری، پھر کبھی سی۔ وہ ایک
وہ یکسن منع کر کے باہر نکلا۔ ایکسکیوز می، زینب فوراً جازب کے پیچھے لون میں بھاگی۔ جازب وہ اس تک آئی، جی پپو وہ رک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ تھینکس فار ایوری تھنگ، اس نے بھتیجے کا شکریہ ادا کیا۔ اتنا فارمل کیوں ہو رہی ہیں آپ؟ جازب کو حیرانی ہوئی۔ ایک بات کہنی تھی، وہ کچھ اٹکی۔ جی کیا؟ ہو سکے تو خمار کو معاف کر دو اور پلیز اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کرنا، وہ نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ ارے واہ، اتنی جلدی اپنے سسرالیوں کی ہو گئی آپ؟ وہ شرح سے گویا ہوا تو زینب بھی ہنس دی۔ خمار اپنے روم کے ٹیرس سے انہیں لون میں ہنستا مسکراتا دیکھ کر جل گئی۔ بلڈ ریڈ لہنگے میں ملبوس وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ سفید چہرہ جس پہ سرخ ہونٹ یاقوت کی طرح چمک رہے تھے۔ وہ ابھی تک شوق میں تھی، اس کا نکاح ہو چکا تھا، وہ جازب کی ہو چکی تھی۔ آئمہ اس کی وہ سہیلی اس کا ہاتھ تھامے صوفے پر ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ زینب نے اوبائی شیروانی میں ملبوس جازب کو گلے لگا رکھا تھا۔ حسن افندی نے رخصتی کی اجازت چاہی تو خمار ہوش میں آئی، اسے یکدم پھوٹ پھوٹ کے رونا آنے لگا۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر اب جا رہی تھی اس ستمگر کی دنیا میں جس کا ہر ستم اسے ہر حال میں قبول کرنا تھا۔ اس کی ساری اکڑ غرور سب صبح ہی خاک میں مل چکا تھا جب اسے قرار سے یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ شرط کے ماتحت مانا ہے۔ اس کا باپ اسے ہار چکا تھا اور اب اس ہار کی قیمت اس کو چکانی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی جب کسی کا گرم لمس اس کے ہاتھ کو محسوس ہوا۔ یہ جازب تھا جس نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ وہ سیج سے جس کے پیچھے چل پڑی، مڑ کے باپ کو شکوے بھری نظروں سے دیکھا مگر وہ نظر چرا کے سامنے اسے بیچ کے گلے لگا لیا۔ خوش رکھنا اسے جازب، وہ گلوگیر لہجے میں بولے۔ اس نے صرف پر اکتفا کیا تو خمار کے گلے میں گولے سے اٹکنے لگے۔ قرار جانتے تھے جو دعائیں انہوں نے اپنے بیٹی کو رخصتی میں دی ہیں اس میں سے اس کے حصے میں صرف صبر ہی آئے گا۔ تم بشامت ہو قرار، جازب بہت نرم دل ہے، وہ کچھ نہیں کرے گا۔ خمار کو زینب نے بے چینی سے ٹہلتے قرار علی کو تسلی دینی چاہیے مگر اسے اپنے ہی الفاظ جھوٹے لگے۔ وہ عورت ہی وسیع دل کی مالک جو قرار کی لاکھ خطائیں معاف کر سکتی تھی مگر جازب محبت میں چوٹ کھایا مرد تھا، وہ اتنی آسانی سے اپنی توہین کیسے بھولتا؟ وہ دونوں اپنی حجلہ عروسی میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ خمار کو اے سی کی انتہائی ٹھنڈک کے باوجود پسینے آ رہے تھے۔ جازب وہ تھوک نگل کر بولی۔ ہاں، وہ اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ خمار اس کی نگاہوں کے سامنے بری طرح جکڑی ہوئی تھی۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، وہ ہاتھوں کو جوڑ کے بولی۔ ارے ایسے نہیں، پاؤں پکڑ کے میرے، وہ اسے جھکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ہاں، خمار آندھیوں کی زد میں آگئی۔ ہاں کیا؟ اتنے لوگوں میں ذلیل کر سکتی ہو تو تنہائی میں معافی بھی نہیں مانگ سکتی ہو تم؟ وہ مزے سے خود کو شیروانی سے آزاد کر کے اس کے سامنے پاؤں ٹکا کے صوفے پر جا بیٹھا۔ خمار کی آنکھوں میں مارے توہین کے آنسو آ گئے۔ وہ مرے مرے قدموں سے اس کے پیروں میں جا کر جھکی ہی تھی کہ جازب نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ ٹھیک ہے، بس چلو بیڈ پہ۔ وہ اس سے پہلے آگے چل کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ خمار نے شکر کا سانس لیا، شاید وہ اس سے ستا رہا تھا۔ بس تمہاری منہ دکھائی۔ جازب نے جڑواں کنگن اس کے نازک سے ہاتھوں میں ڈالے، کنگن اس کی کلائی پر بے انتہا سج رہے تھے۔ وہ اسے دیکھنے لگا تو خمار شرما کے اس کے گلے لگ گئی۔ مجھے پتا تھا تم مجھے معاف کر دو گے۔ I know you really love me. Yes, I do. جازب نے مسکرا کر کہا۔ تم مجھے ہار گئی تھی مگر دیکھو میں تمہیں جیت گیا۔ اس نے بھگو کے جوتا مارا تھا۔ خمار پھیکی سی مسکرائی۔ میں نے تمہیں معاف نہیں کیا، محبت اپنی جگہ، بدلہ اپنی جگہ۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے اس سے امتحان میں ڈال رہا تھا۔ تم میری بیوی ہو، اب میری مرضی سے رہو گی، آؤ گی، جاؤ گی، سب کرو گی صرف میری مرضی سے۔ تم میرے سینے پہ رہ سکتی ہو مگر سینے میں نہیں۔ جازب نے اسے اپنی طرف کھینچ کر لائٹس آف کی۔ خمار کے غرور کا جنازہ اس نے پوری شان سے نکالا تھا۔ اس کی سسکیوں نے جازب کے کلیجے میں ٹھنڈک پیدا کی۔ زینب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اٹھ کے وہ گھر جائے اور خمار کی حالت دریافت کرے۔ قرار اٹھو جلدی، خمار کا ناشتہ لے کر جانا ہے۔ زینب صبح صبح اس کے سر پر کھڑی تھی۔ تم ڈرائیور کے ساتھ سب سامان لے کر چلی جاؤ۔ وہ دوبارہ بازو آنکھوں پر رکھ کر لیٹ گئی۔ کیا مطلب بیٹی کو دیکھنے نہیں جاؤ گے کیا؟ کیسے باپ ہو؟ وہ حیران تھی اس کے اطمینان پر۔ میں یا حسام اب خمار سے نہیں مل سکتے، یہ جازب کے آرڈرز ہیں۔ البتہ تمہارا وہ اپنا گھر ہے، تم جاؤ، مجھے اعتراض نہیں۔ وہ دکھ بھرے لہجے میں سچ بتا گیا۔ زینب کا دل ڈوبنے لگا۔ قرار تم نے یہ سب کیوں مانا؟ بولو، تمہارے لیے اتنے سالوں کی تلافی بھی تو کرنی تھی۔ جو دکھ تم نے اٹھائے اس کا ازالہ اسی طرح کر سکتا تھا میں۔ اس کی اطراف پر زینب حیران تھی، اتنی محبت تھی اسے کہ اپنی اولاد تک کی پرواہ نہیں کی اس نے۔ مجھے معاف کر دو قرار، میری وجہ سے تم اور خمار اتنا کچھ برداشت کر رہے ہو۔ میں جازب سے سختی سے بات کروں گی، وہ سمجھتے کیا ہے خود کو۔ زینب کو بھتیجے پر غصہ آ رہا تھا۔ نہیں، تم کچھ نہیں کہو گی اسے مگر نہیں، یہ میرا حکم ہے بس۔ قرار نے اسے چپ کروا دیا تھا۔ وہ بے بسی سے ہاتھ ملنے لگی جن سے سب نکل گیا تھا۔
وہ صبح سے بلک بلک کر رو رہی تھی. جاذب نے رات میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. اس جیسے سافٹ اینڈ سویٹ نظر آنے والے بندے سے کوئی اس ظلم کی امید نہیں کر سکتا تھا. خمار نے اپنی کلائیوں پر اس کی گرفت کے نشان دیکھے. اپنی گردن پر ہلکے محرور نشانات نظر آتے ہی اس نے تکیہ اٹھا کے سوتے ہوئے جاذب کو کھینچ کے مارا جو اس نے فوراً کیچ کر لیا تھا. تم جاگ رہے ہو؟ وہ چیخی. صبح سے سر پر بج رہی ہو. کیسے سو سکتا ہوں سویٹ ہار. وہ اسے جی بھر کر چڑھا رہا تھا. تم آپ. جاذب نے اسے گھورا تو وہ چپ ہوگی. ریڈی ہو جاؤ, میں بریک فاسٹ کا کہتا ہوں. وہ 2 دن آرام کر لو, بعد میں یہ سارے کام بھی تم نے ہی دیکھنے ہیں. وہ اس کے گال تھپتھپا کر روم سے باہر نکلا. خمار اس نئی ابتدا پہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی. اسے صرف چائے کافی بنانی آتی تھی, یہ سب کام تو اس نے کبھی کیے ہی نہیں تھے. بابا. وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی. زینب اور جاذب کی باتوں نے اس کے قدم باہر ہی روک لیے تھے. تم پاگل ہو گئے ہو جاذب, اتنا بھی کیا غصہ. اس کا سگا باپ ہے, ماموں ہے, وہ ان سے بھی نہ ملے. اب کل رات سے حسام کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, وہ خمار سے ملنا چاہتا ہے. وہ کسی سے نہیں ملے گی اور آپ پلیز میرے معاملات سے دور رہیں پھوپھو. یہ اس کے باپ کی اپنی چوائس تھی. جب اسے سب قبول ہے تو کیا مطلب ہے وہ نہیں آ سکتے ادھر. خمار چیختی ہوئی ڈرائنگ روم میں آئی. آواز نیچے. جاذب نے مڑ کر اسے انگلی دکھائی. اگر وہ یہاں نہیں آ سکتے تو یہ بھی یہاں نہیں آئیں گی. یہ کس حق سے ناشتہ لے کر آئی ہیں؟ میری ماں نہیں ہے آپ انہیں کہیں یہاں سے جائے. وہ اس بار روتے ہوئے بولی. آواز بہت دھیمی تھی. اس نے جاذب سے ٹکر لینے کا انجام رات میں ہی دیکھ لیا تھا. یہ اس گھر کی بیٹی ہے, جب چاہے آ سکتی ہیں. چلو ناشتہ کرو اب. اس نے مڑ کر سسکتی ہوئی خمار کو بازو کے گھیرے میں لیا اور دوسری طرف سے زینب کا ہاتھ پکڑا. آئے ناشتہ کرے. بابا بھی بس جوگنگ سے آنے والے ہیں. وہ دونوں خواتین کو گھیرے میں لے کر ٹھنڈا کر چکا تھا. زینب سر جھٹکتی ہوئی اس کے ساتھ چل پڑی. اسے خمار سے کوئی اچھی امید بھی نہیں تھی. خواہ مخواہ اس بدتمیز لڑکی کے لیے وہ اپنے بھتیجے سے رشتہ خراب کر رہی تھی. خمار نے چڑھ کر زینب کو دیکھا تھا. مغرور بڑھیا, میرا باپ مجھ سے لے لیا اور شوہر کو بھی قابو کر رکھا ہے ہوں. وہ سو کرتی چائے پی رہی تھی. جاذب نے مسکرا کر نیلی سوٹ میں ملبوس اپنی حسین جھگڑالو بیوی کو دیکھا. زینب کو جاذب کے دیکھنے پر ہنسی آ گئی. وہ جانتی تھی بھتیجے کے دماغ میں بیوی کو دیکھ کر کیا بات آئی ہے. ان کی شادی کو 4 روز ہو چکے تھے. وہ رات کے وقت اسے کہیں باہر لے جا رہا تھا جب زینب کا میسج آیا. حسام کی طبیعت ٹھیک نہیں, ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں. خمار کو لیا اور نو وے. اس نے 2 لفظی رپلائی کر کے فون آف کیا. پیاری لگ رہی ہوں نا. خمار نے اس سے پوچھا. لگ رہی ہوں مطلب. جاذب نے اسے اپنی طرف کھینچ کر پرفیوم کی خوشبو میں بسایا. خمار اس کے جملے میں چھپی تعریف سمجھ کے شرمانے لگی. چلو ہمیں دیر ہو رہی ہے. وہ نرمی سے اسے بازو میں گھیر کے آگے بڑھا. اس کے کبھی قاتل کبھی دلدار والے انداز خمار کو گھائل کیے رکھتے تھے. وہ اسے غصہ بھی تھا مگر پیار جتاتا بھی نہیں بھولتا تھا. اس کی انسلٹ نہیں کرتا تھا مگر پہلی رات کے الفاظ خمار کے ذہن میں نقش تھے. وہ اس کے سینے میں نہیں رہی تھی اب. زینب اور قرار علی کوریڈور میں بے چینی سے ٹہر رہے تھے جب ڈاکٹر نے آ کے حسام کی موت کی تصدیق کی تھی. زینب شوق میں تھی جبکہ قرار یاس کی تصویر بن کے بینچ پر بیٹھ گیا. صبح کے 4 بجے تھے. اس وقت سب کو اطلاع دی بھی جاتی تو سب نے صبح ہی آنا تھا. قرار نے زینب کو گھر جانے کا کہا تاکہ وہ تعزیت کے لیے آنے والوں سے ملے. میں سب کاروائی نپٹا کے آتا ہوں. اس نے قریبی دوست کو کال کر کے مدر کے بلایا جانتا تھا. جاذب کبھی نہیں آئے گا سو اسے کال کرنا بیکار تھا. رات بھر جاذب کے ساتھ شاپنگ, ڈنر اور لانگ ڈرائیو کے بعد وہ اب تھک کے سکون سے سو رہی تھی. جاذب نے اسے سوتے دیکھ کر جگانا مناسب نہیں سمجھا. وہ صبح ہی بابا کے ساتھ جوگنگ پر جانے کے لیے تیار ہوا مگر وہ کہیں اور جا رہے تھے. آپ آج جوگنگ پر نہیں جا رہے؟ جاذب نے انہیں افسردہ دیکھا تو پوچھا. نہیں. تم خمار کو اٹھا دو, اس کے ماموں کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ہمیں وہاں جانا ہوگا. حسن افندی نے کہا. آپ کو جانا ہو چلے جائیں مگر خمار نہیں جائے گی. میری بیوی ہے, وہ میری مرضی سے جائے گی جہاں جانا ہوگا. وہ غصے سے بولا. بیٹا اس کے ماموں ہیں. انہوں نے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی مگر بے سود تھا. وہ اکیلے ہی کار ہاؤس میں چل دیے. اس کی آنکھ کال سے کھلی تھی. قرار کے نمبر سے فون آ رہا تھا اور وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی. ہیلو میں زینب بول رہی ہوں. خمار, اس نے پریشانی سے کہا. جی فرمائیے. خمار صبح اس کی آواز سن کے جی بھر کے بدمزہ ہوئی. تمہارے ماموں کی ڈیتھ ہو گئی ہے. بھیا تو یہاں ہیں, تم بھی آ جاؤ. جاذب کو سمجھاؤ. وہ بے ربط ہو رہی تھی. خمار کے سینے سے آ نکلی تھی. ماموں جان. وہ رونے لگی. مجھے نہیں پتا, جاذب نہیں ہے شاید گھر پہ, انہوں نے کچھ نہیں بتایا. مجھے وہاں آنا ہے. وہ بری طرح رو رہی تھی. تم چینج کر لو, میں ڈرائیور کو بولتی ہوں فوراً آ جاؤ. زینب کو اس پر ترس آیا. جی آپ بھیجے. خمار نے جلدی سے فون رکھا اور کپڑے بدلنے بھاگی. وہ
وہ کافی دیر بے مقصد گاڑی ادھر ادھر دھڑاتا پھر رہا تھا. اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے, کیوں, کس لیے. یہ سب کرنے سے کیا حاصل ہونے والا ہے. اسے رات کی یاد آئی. وہ دونوں کتنے خوش تھے, جیسے ان کے بیچ سب ٹھیک ہو, شاید ہیپی کپل ہو ان کا. کل خمار نے اپنی ذاتی امادگی سے اس کے سربد خود کو کیا. کتنی دلکش رات تھی خمار کی. صرف خمار کی طرف سے اس پہ پیار کی برسات رات بھر رہی, اور آج صبح ہوتے ہی یہ سب وہ جیب بےکل ہو رہا تھا اس دو طرفہ کھیل میں. یا تو صرف غصہ کرنا تھا یا صرف پیار. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھی, تبھی اس کی سمجھ کام نہیں کر رہی تھی. وہ ایسا تو نہیں تھا, وہ تو نرم دل زندہ دل انسان تھا, خوش اخلاق سا. خمار نے اس کے لیے خود کو کتنا بدل لیا تھا, مگر کیا وہ واقعی مجھے پیار کرنے لگی یا صرف باپ کی شرط پوری کری. جازم نے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا. وہ گاڑی کا رخ گھر کی طرف کیا. قرار ویلا میں 100 کا سما تھا. لانچ تقریباً پورا گھر لوگوں سے بھرا تھا. ان کے سالے حسام رفیع کے ڈیتھ کے موقع پر سب موجود تھے سوائے ان کے داماد جازب حسن افندی کے. خمار نے سوجی آنکھوں سے عزیز جان ماموں کا کفن میں لپٹا چہرہ دیکھا اور ایک بار پھر وہ سسک پڑی. کچھ خواتین سے سنبھال رہی تھی, ساتھ ہی چند گوئیاں بھی جا رہی تھی. جازب نظر نہیں آ رہا, شاید باہر نہیں آیا. وہ میں نے پتہ کیا تھا. ملی جلی سی آوازیں تھی. قرار دل محسوس کے باہر کی طرف جا رہے تھے. جب وہ جہرانہ سا اندر داخل ہوا, قرار اس نے تیور دیکھ کر گھبرا گئے. ارے جازب آ گیا, اٹھو خمار بیٹا, ہمت کرو. رشتہ دار خاتون اسے دیکھ رہی تھی, مگر وہ اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں سے آنکھ برس رہی تھی. وہ یقیناً گھر پر اسے ناپاک کر شدید طیش میں آیا تھا. یہ کل رات والا جازب نہیں تھا. خمار نے تھوک نگلا گئی. وہ آج منع کیا تھا نا, نہیں جاؤ گی تم. وہ سب کو چیرتا ہوا اس کے پاس آیا, اسے بازو سے پکڑ کر اوپر اٹھایا. خمار کی آنکھیں ذلت کے خوف سے پھیل گئی تھی. جازب ماموں ہے میرے, وہ بلک رہی تھی. باپ بھی مر جاتا تب بھی نہیں آنا تھا ادھر. وہ دھاڑا اور اسے باہر کی طرف کھینچ کے لے جانے لگا. قرار علی کی اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے روکے. انہوں نے خود یہ حق کھویا تھا. کونے میں کھڑی زینب افندی کے چہرے پر کرب بھری مسکراہٹ تھی. حسن افندی بھی بیٹے کی حرکت پہ سر جھکائے کھڑے تھے. اس بدلے کی آگ میں سب جلس رہے تھے جس کا ذمہ دار وہ خود کو ٹھہرا رہی تھی. جازب چھوڑو, مجھے تکلیف ہو رہی ہے. خمار تڑپ رہی تھی, مچل رہی تھی. اس کی کلائی پہ نشان پڑتے جا رہے تھے. یہ کیسی محبت ہے تمہاری, وہ چیخی. نفرت ہے یہ میری محبت تو تم اپنے ہاتھوں سے لوٹا بیٹھی ہو. خمار علی وہ اسے گاڑی میں دھکیل کر گھر کی جانب لے چلا. بیک سیٹ پہ پڑی وہ گھٹ گھٹ کے رو رہی تھی. کبھی نفرت کبھی محبت, ختم کرو یہ سب پلیز. وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی. چلو پھر کر دیتے ہیں ختم. وہ پلٹ کر غرائے تو خمار کی آنکھیں سہمی سی اسے دیکھ رہی تھی. وہ کیا کرنے والا تھا. مجھے معاف کر دو. قرار زینب اس کے پاؤں میں پڑی سسک رہی تھی. سب لوگ تدفین کے بعد گھر جا چکے تھے. جو تماشا جازب نے لگایا تھا اس کے بعد سے زینب چور بنی ملول سی گھر میں گھوم رہی تھی. کیا کرتی ہو, یا تمہاری جگہ یہاں ہے. قرار نے سینے پہ ہاتھ رکھا. وہ روتے روتے ہنس پڑی. ہو سکے تو حسام کو معاف کر دینا زینو. آج قرار نے بہت عرصے بعد اسے زینو کہا تو وہ چون گئی. ایسا لگا وقت لوٹ آیا ہو. میں اسے کیا تم سب کو معاف کر چکی ہوں میری جان. زینب نے اس کے ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا کر چومے. میں نے تمہارے علاوہ کبھی کسی مرد سے محبت نہیں کی. قرار میں کر ہی نہیں سکی جو کچھ تم نے کیا. اس کے بعد بھی تم میرے دل میں اسی راج ٹھاٹ سے رہ رہے ہو جیسے اول روز سے تھے. آج زینب اعتراف کر رہی تھی. قرار علی سر تاپاس سماعت بن کر کھڑا تھا. میرے دل کی ملکہ بھی ہمیشہ تم رہی. ملکہ کو وہ جگہ دے ہی نہ سکی. اسی غم میں وہ بہت جلد اس دنیا سے چلی گئی. وہ کہتی تھی کہ وہ جیت کے بھی شکست خوردہ رہی. آئی لو یو سو مچ زینب, پلیز مجھے مت چھوڑنا. اب میرا تمہارے سوا کوئی نہیں, مجھے کوئی نہیں سنبھال پایا تمہارے سوا. قرار علی کی آواز بھرا گئی. فکر مت کرو, اب یہ ساتھ زندگی تک کا ہے. کاش جازب بھی خمار کو معاف کر دے. وہ آپ بھر کے بولے کر دے گا. وہ جانتی ہوں اسے عشق کرتا ہے. خمار سے مجھ سے ٹکرا گیا. اس کے لیے تم نے ایک بازی میں مجھے ہارا اور پیچھے ہٹ گئے تم. مگر جازب نے خمار کو جیتا. اس نے اپنا پیار تم سے سود سمیت وصول کیا. وہ چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہے. میرا بھتیجا ہے, جانتی ہوں اسے. تم اچھی امید رکھو. چلو چائے پیتے ہیں. وہ اس کا ہاتھ تھام کے خوشنما لون کی طرف لے گئی جہاں بہار نے ہاتھ افرنگ رکھے تھے. وہ دونوں ہاتھ تھامے یوں ہی گھاس پر چل رہے تھے. زینب نے اپنا سر قرار کے شانے سے ٹکا دیا. جہاں درد کی رنجشوں کو جھیلنے کے لیے ہمیں بنایا گیا تاکہ تو سکون کرے. زینب نے شعر پڑھا تو قرار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی.
کئی دنوں تک اس کی اور جازب کے بیچ خاموشی رہی اور اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ خمار اس کے چھوٹے چھوٹے کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی مگر جازب نے منع کر دیا۔ وہ اس کے آفس جانے کے بعد بلائی سی گھر میں گھومتی رہتی۔ اس کا سارا کانفیڈنس ہوا ہو چکا تھا۔ وہ جیسی کیفیات میں گرفتار رہتی، کبھی نادم کبھی غصہ۔ حسن افندی زیادہ تر اپنے دوست احباب سے ملنے ملانے چلے جاتے۔ زینب نے بھی جازب کی ناراضگی میں آنا جانا چھوڑ رکھا تھا۔ خمار کی دشمنی اب زینب سے ختم ہو چکی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ زینب ایک بے زر عورت ہے اور وہ تو خود نشانہ بن چکی تھی اس کے باپ کی زیادتی کا۔ اب اگر اسے خوشیاں مل رہی تھی تو یہ اس کا حق تھا، اور ماموں کے ڈیتھ پہ جو زینب نے اس کے لیے کیا اس سے خمار کا دل نرم پڑ چکا تھا۔ ساری جنگ اب اس دشمن جان سے تھی جو چپ کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھا تھا۔ وہ شام سے کمرے میں گھسا ہوا تھا اور خمار اسٹڈی میں کتابیں گھنگھا رہی تھی۔ اس تنہائی کے جنون کو مٹانے کے لیے اس نے اسٹڈی میں پناہ لے لی تھی۔ بی بی صاحب آپ کو کمرے میں بلا رہے ہیں۔ ملازمہ نے آنکھیں سے چونکایا۔ اچھا تم جاؤ میں آتی ہوں۔ جلیل سے بول کر ان کی طرف گئی۔ اتنے دنوں بعد بلاوا آ ہی گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوتی روم میں داخل ہوئی۔ سارا کمرہ تازہ گلابوں سے مہک رہا تھا۔ شیشے پہ کئی رنگ برنگے بوکے موجود تھے۔ بیڈ پر ہر طرف پھول بکھرے ہوئے تھے۔ وہ یقیناً صبح سے روم ڈیکوریشن میں لگا ہوا تھا۔ خمار نے خوشگوار حیرانی سے اسے دیکھا۔ جازب یہ سب وہ بول ہی رہی تھی کہ جازب نے اس کے لبوں پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ جاؤ پہلے تیار ہو کر آؤ، پھر سیلیبریشن ہے آج۔ جب وہ اس کے کان کے پاس آ کر بولا تو خمار شرما گئی۔ بس آئی ابھی۔ وہ چٹکی بجاتے ریڈ ساڑی نکال کر تیار ہونے چلی گئی۔ جازب کے نے کمرے کے درمیان موجود ٹیبل پر کارڈز اور کچھ پیپرز رکھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا انتظار کرنے لگا جو اس کے اگلے قدم سے بے خبر ڈریسنگ روم میں جی جان سے تیار ہو رہی تھی۔ خمار آنکھیں پھاڑے سے ستمگر کو دیکھ رہی تھی جو صفاقے سے مسکرا رہا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ جازب بلندی ہوئی آواز میں بولی۔ بلڈ ریڈ نیم اریا ساڑی میں اس کا لشکارے مارتا حسن کمرے میں عجیب خوشبو پیدا کر رہا تھا۔ میں نے سوچا ہو جائے آخری بار۔ جازب نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا اور اس کی کمر کے گرد بازو کا گھیرا تنگ کیا۔ وہ نکل ہی نہیں پا رہی تھی اس کی گرفت سے۔ کیا مطلب آخری بار؟ خمار نے اس کا گریبان پکڑا۔ تم ہاری تو تمہیں مجھ سے خلا لینی ہوگی، ان پیپرز پر سائن کرنا ہوگا۔ جازب نے اس کی لمبی دودھیا گردن پر جھک کر کس کیا۔ خمار تھرتھرا رہی تھی۔ جازب پلیز مجھے نہیں کھیلنا، وہ گڑگڑائی۔ ہاں تم نے نہیں کھیلنا، تم نے ہی تو سارا کھیل شروع کیا، میں تو بس ختم کر رہا ہوں ڈارلنگ۔ وہ اس کی بات پر ہنسا تھا۔ جازب پلیز، وہ منمنائی۔ بیٹھو، اس نے گھرا کر کہا تو خمار ڈر کے اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ اس کی ہتھیلیاں خوف سے زرد ہو رہی تھی۔ وہ کارڈز بانٹ چکا تھا۔ خمار کا دماغ معاف ہوتا جا رہا تھا۔ سب کچھ اس کے آگے دھندلا سا رہا تھا۔ وہ گلے میں اٹکتے گولے محسوس کر رہی تھی مگر جازب سنجیدگی سے اپنے پتے دیکھ رہا تھا۔ وہ کتنا ماہر کھلاڑی تھا خمار کو اس کے پچھلے ریکارڈ سے پتہ چل چکا تھا۔ کیا وہ اسے دوبارہ کھونے والی تھی؟ اس کا دل سہم کے رہ گیا۔ اب تقدیر کیا دکھانے والی تھی؟ سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا تو وہ پیپرز اور پین اس کے آگے رکھ کر سینے پہ ہاتھ باندھے سے دیکھ رہا تھا۔ خمار ہار چکی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کاغذ پر گر رہے تھے۔ جازب پلیز، وہ بلک اٹھی، میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، مجھے تمہاری عادت ہوتی جا رہی ہے، پلیز مجھے ایک موقع دو، پلیز مجھے خود سے دور مت کرو۔ وہ اس کے قدموں سے لپٹ گئی۔ جازب کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، تم مجھے سزا دیتے رہو مگر خود سے الگ نہیں کرو۔ میں تمہاری محبت کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں مگر تمہارے بغیر نہیں، میں تمہاری محبت کے بغیر رہ سکتی ہوں مگر تمہارے بغیر نہیں۔ جازب آئی لو یو، وہ شدت سے اقرار کر رہی تھی۔ جازب نے اسے شانوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ بس، خمار کے کانپتے لبوں پر اس نے اپنی انگلی رکھی۔ زندگی بھر تک کا اعتراف کر چکی، تم بس کرو اب پگلی، اور میں نے کہا تھا تم ہارو تو خلا کے لیے سائن کرنا، یہ تو نہیں کہا کہ میں بھی سائن کروں گا یا دے دوں تمہیں خلا۔ جازب نے اشارے سے اسے دیکھا جو آنکھیں پھاڑے کھڑی تھی۔ مطلب یہ سب؟ ہاں یہ سب بس مذاق تھا اور یہ کاغذات بھی نکلی ہیں، تم جیسی حسین بیوی کو کون کافی چھوڑے گا خمار بیگم۔ جازب نے اپنی انگلی اس کے لبوں پر پھیرنی شروع کی۔ میں پورے دل سے تمہیں معاف کیا، ہمارا رشتہ اتنا کمزور نہیں کہ ان تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے، اور نہ میں اپنی انا کی خاطر جینے والوں میں سے ہوں جو معمولی سی کھیل کی شرطیں پوری کرنے کے لیے ڈٹ جائیں یا اپنا سب داؤ پہ لگا دیں، سمجھی؟ اس نے خمار کو صحیح سبق سکھا دیا تھا۔ وہ شرمندہ سی اس کے سینے میں چھپ گئی۔ چلو اب فریش ہو جاؤ، پھپھو نے ڈنر پہ انوائٹ کیا ہے، ہم قرار ہاؤس جا رہے ہیں۔ اس نے خمار کی خوشی دگنی کی جو اس کے سینے سے لگی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اچھا تھا ناول؟ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اس میں رائٹر نے ویسے ایک میسیج دیا ہے کہ انسان کو ایسی شرطیں لگانی نہیں چاہیے، اور بہت سے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں جو اس طرح کی شرطیں لگاتے ہیں اور اپنا بہت کچھ ہار جاتے ہیں اور ان کے حاصل کچھ نہیں آتا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ انشاءاللہ اگلے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔